الحمد السلام للہ. علیکم. چلیے شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. الحمدللہ ہم پچھلے 2 دنوں سے قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کیے اور مختلف ڈائمنشن سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کی آیتوں کی گہرائی کیا ہے اور ان کی وسعت کیا ہے. آج انشاءاللہ ہم عملی پہلو سے قرآن مجید کی آیتوں پر تبادلہ خیال کریں گے. اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیتیں منتخب کی گئی ہیں. پہلے تلاوت کر لیں ان 2 آیتوں کی، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم کاروائی آگے بڑھائیں گے. کوئی آپ میں سے تلاوت کریں؟ میں پڑھوں جاوید صاحب. ہاں جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات ارضها السماوات والارض وأعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. اب قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے آیاتوں کو، ان کا صحیح انداز سے تلفظ ان کی ادائیگی. بیشتر آپ نے بہتر انداز سے تلاوت کی ہے، بیشتر حصوں میں آپ نے مخارج کی صحیح ادائیگی کی ہے. پھر بھی اس جانب آپ توجہ فرمائیں. ان آیتوں کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مخاطب ہو کر کچھ مطالبات پیش فرمائے ہیں. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ متقی لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. تو ان آیتوں پر انشاءاللہ آج ہمارا ڈسکشن ہوگا. تو سب سے پہلے جیسا کہ ہمارا اپنا طریقہ رہا ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اور اس میں عمل کے کون کون سے پہلو ہیں، اس میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں. بتائیں. اس میں دیکھیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ساریعو کے کیا معنی ہیں. ترجمہ کیا گیا دوڑ کے چلو، رش ٹورڈز، یا حسن کا بھی ذکر ہوا ہے، اور جلدی کرنے کے معنی کیا آتے ہیں، وہ ساریعو. تو اس کے معنی کیا ہیں ہم تفصیل سے سمجھیں گے. وہ ساریعو الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف دوڑنے کی بات اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی. تو یہ کتاب ہے ان لوگوں سے ہے جو تقوی رکھتے ہیں اپنے اندر. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خوبیاں اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں میں بیان فرما رہا ہے وہ تقوی سے متعلق ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ ساریو کے معنی کیا ہے. دوڑنا یا جلدی کرنا، اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟
کوئی آئیڈیا؟ یعنی وقت نہیں ہے آپ کے پاس، جی وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، وقت نہیں ہے، اور مطلب دوسری وقت نہیں ہے یہاں. جی اچھا مطلب جی یعنی تھوڑا جلدی کرو اس کے معنی میں، اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کمپیٹ، جی اور دوسری جگہ آیا ہے کہ سابقو ہوں الی مغفرت. صحیح. وہ عربی لوگ سرا بولتے تھے، سرا سرا، جلدی کرو ہاں جاؤ سرا. کوئک بولتے ہیں، ہری آپ بولتے ہیں. جی ہاں یا تو یہ سرا. صحیح آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا ہے، جلدی کرنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں. یعنی جلدی بھی کریں گے آپ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں گے. یہ جو بات ہے کہ یہ آپ کے مائکس کو ذرا میوٹ کر لیں. تو اس میں جو کمپیٹ کرنے کی بات آتی ہے وہ قابل توجہ ہے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوڑو اس راہ پر جو مغفرت کی طرف جاتی ہے اور جنت کی طرف جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوڑتے ہیں تو نیچرلی کمپیٹ کرتے ہیں آپ. ظاہر بات ہے دوڑنے والے تو کئی ہوں گے، تو کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ دوڑنے والوں کے بیچ ہی میں ہوتا ہے. تو یہ بات امپلائی ہوتی ہے اس میں کہ جلدی کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں. لیکن یہاں جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دوڑو، اس کو ہم ویژولائز کیسے کریں گے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ڈیسٹینیشن کی طرف دوڑو، اسٹیشن ہے یا کوئی بلڈنگ ہے، کوئی آفس ہے، آپ بتا رہے ہیں لوکیشن، آپ بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوڑو، تو کوئی بھی دوڑ سکتا ہے. لیکن یہاں اللہ تبارک تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ مغفرت کی طرف دوڑو، تو ہم اس کو کیسے ویژولائز کریں گے؟ دوڑنے کے جو ہم معنی لیتے ہیں نا، وہ الگ الگ طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ کوئی اپنی بس کو یا ٹرین کو کیچ کرنے کے لیے دوڑتا ہے. ایک وہ دوڑتا ہے جو دوسروں سے کمپیٹ کرتا ہے، میدان میں کوئی دوڑتا ہے، اور کوئی دوڑتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اب پتنگ وغیرہ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ دوڑتے ہیں اس کے لیے. تو دوڑنے کے جو معنی آتے ہیں نا، وہ الگ الگ مقصد کے تحت ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا دوڑنا الگ الگ رہتا ہے. جس طرح سے ایک رنر دوڑتا ہے کسی اسپورٹس میں، کمپٹیشن میں، اس کا دوڑنا الگ ہوتا ہے، اور ٹرین کو کیچ کرنے والا جو دوڑتا ہے اس کا دوڑنا الگ ہوتا ہے، یا کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے تو اس کا دوڑنا الگ ہوتا ہے. تو ساریوں جب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف، اس کی طرف لپکو، تو ہمارے دوڑنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کو ہم ویژولائز کریں. کوئی آئیڈیا آپ کا، ہم کیسے دوڑیں گے اللہ کی طرف؟ یہ تین آپ کے سامنے کنڈیشنز ہیں دوڑنے کے. یہ عام طور پر ہم لے سکتے ہیں کہ یہ تین طرح سے ہم دوڑتے ہیں یا دوڑتا ہوا دیکھتے ہیں کسی کو. تو اللہ کی طرف دوڑنے کے معنی کیا لیں گے، کس طرح کا دوڑنا ہمارا ہوگا؟ یعنی پریارٹائز کرو. مطلب بس چھوٹ رہی ہے ہماری، ہم دوڑ رہے ہیں، کیا ویسا دوڑنا ہوگا؟ یہ کیا میدان میں کمپیٹ کرنے کے لیے دوڑنے والے کے جیسا دوڑنا ہوگا، یا کسی چیز کو کوئی حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے اس کے جیسا دوڑنا ہوگا؟ دیکھیں اس میں تینوں کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں، لیکن آپ کا یہ ماحول اصل معنی رکھتا ہے کہ آپ کس ماحول میں ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ تینوں کنڈیشنز ہمارے صحیح ہو سکتے ہیں. پہلا یہ اس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ڈیسٹینیشن کو دوڑنا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ دوڑیں گے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف. اور اگر آپ نہیں دوڑیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ آپ کو جلد نہیں ملے گا. تو وہ ایگرنس ہمارے اندر ہوگا کہ ہم جلد سے جلد اپنے ڈیسٹینیشن کو پائیں. تو پہلی جو کنڈیشن ہے دوڑنے کی، وہ بھی ہمارے لیے اپلائی ہوتی ہے. ہم اس طرح سے دوڑیں گے کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں. مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم اللہ کی طرف دوڑیں گے تو ہمارا جو آبجیکٹو ہوگا اس سے مغفرت طلب کرنا ہوگا، اس کی جنت کو حاصل کرنا ہوگا.
پھر دوسری جو کنڈیشن ہے نا، تو یہاں پر وہ بھی بات بھی بتائی گئی جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا، سابق بالخیرات، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نیکیوں کے معاملے میں ہم کو ایک دوسرے سے سبقت کرنی چاہیے، کمپیٹ کرنا چاہیے. تو کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ ان کے درمیان ہوتا ہے جو میدان میں ہوتے ہیں، گھر بیٹھنے والوں کے درمیان یا اسٹیڈیم میں جو آڈینس ہوتے ہیں یا جو اسپیکٹیٹرس ہوتے ہیں ان کے درمیان کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے. تو جو لوگ میدان میں ہوتے ہیں جو دوڑتے ہیں انہی کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنا ہے، تو دوسری کنڈیشن بھی اپلائی ہوتی ہے. تیسری کنڈیشن بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دوڑنا ہوگا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، تو آپ دوڑتے ہوئے آئیں گے مسجد. تو دوڑنے کی کیفیت یہ بھی ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑیں گے. ان جنرل یہ بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن یہاں جو آپ ویژولائز کریں گے وہ یہ کہ آپ خود نہیں دوڑ رہے ہیں بلکہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دوڑیں. تو پہلے کی جو 3 کنڈیشنز آپ کے سامنے بتائی گئی نا، ان کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ فوری آ جائیے، ٹرین چھوٹنے والی ہے یا بس چھوٹنے والی ہے یا فلاں کا وقت ختم ہونے والا ہے، فوری آ جائیے آپ. تو وہ جو کہتے ہیں نا، تو اس میں جو انٹینسٹی ہوتی ہے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم فوری امیڈیٹلی آ جائیں، کوئی ڈیلے نہ کریں. ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں اور ڈیلے ہمارے اپنی نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں جو سینس ہوتا ہے رننگ کا یا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سینس سے دوڑیں کہ آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے. جیسا ظہیر صاحب نے بتایا، آلریڈی ہم بہت دیر تھک چکے ہیں، گناہ ہو چکے ہیں، زندگی ہماری نافرمانی میں گزر چکی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو دوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ دوڑنے کو ویژولائز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لپکنے کو، پلٹنے کو، اس کی طرف آگے بڑھنے کو اس طرح سے آپ ویژولائز کر سکتے ہیں. کوئی بات آپ کی طرف سے؟ بڑھیں آگے. جی بڑھ سکتے ہیں. چلیے. اچھا، یہ جو کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں آپ سب، جس طرح سے حضرت عمر کا اور حضرت ابو بکر صدیق کا ان کا کمپٹیشن ہوتا تھا، حضرت عثمان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا کمپٹیشن ہوتا تھا، تو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کسی سے بھی. تو یہ ابھی جب آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپٹیشن تو نہیں ہے کسی سے. نہیں، وہ کانٹیکس میں نہیں آتی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیٹیٹ کرتے ہیں، آپ پہلے ہیں نا، جی آپ عمل کرنے والے آپ پہلے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ پہلے ہی رہیں گے. آپ کو ہم امیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور بعض صحابہ نے یہ کوشش کی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، ایک صحابی نے کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا، ایک صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رہتے ہیں تو آپ نے منع فرمایا. تو مطلب ہے کہ پیغمبر کا، رسول کا جو مقام ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کمپیٹ کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ یہ کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو کیسے ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس پر فوکس ہونا چاہیے. چلیے، اور کوئی بات؟ بڑھیں آگے. ٹھیک ہے. چلیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو دوڑنا چاہیے مغفرت کی طرف. تو آپ بتائیں کہ مغفرت کی طرف دوڑنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ معنی سمجھیں. مغفرت غفرا سے ہے، جس کے معنی چھپانے کے اور محفوظ رکھنے کے ہیں، ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو سیو. یہ دونوں معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. غفرا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے، آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، آپ کو محفوظ رکھتا ہے. غفرا. مغفرت کے معنی اس کا ایڈوانس لیول ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی سترپشی کرے گا. مطلب یہ کہ آپ کو ہائٹ کرے گا.
یہ نہیں بتائے گا کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے، آپ کے گناہوں کو وہ ریویل نہیں کرے گا بلکہ وہ کنسیل کر دے گا۔ تو مغفرت کے معنی حفاظت کے بھی ہیں اور سترپوشی کی بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے اصل میں آپ حفاظت چاہتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت چاہتے ہیں، اور جو گناہ کیا گیا تھا اس کی جو سزا مل سکتی تھی گناہ کی وجہ سے، اس سے آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو دوڑنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساریو الی مغفرت من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی دوڑو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے اور تمہاری سترپوشی کرے، تمہارے عیبوں کو چھپا دے، تمہارے جو فلاز ہیں، تمہارے جو ویکنیسز ہیں ان کو وہ کور کرے، اور جس گناہ کی وجہ سے سزا مل سکتی تھی یا عذاب مل سکتا تھا اس سے بچا لے۔ یہ تمام باتیں مغفرت میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر وقت کی، ہر دن کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سلسلے میں جلدی کرنا چاہیے، تیزی دکھانی چاہیے۔ اب یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ دوڑنے کے معنی کیا ہے، مغفرت کے معنی کیا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ اگر کوئی باڈیلی پریزنس ہے یا کوئی میٹیریل چیز ہے تو ہم اس کی طرف دوڑ سکتے ہیں، کوئی ڈیسٹینیشن ہے، کوئی گول ہے تو ہم دوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں تو اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، اس کو بھی ویژولائز کرنا چاہیے۔ عمل کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یا قرآن کریم کی آیتوں کو اپلائی کرنے کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ انڈرسٹینڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کی جتنی فیئر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا امپلیمنٹیشن بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو دوڑنا چاہیے مغفرت کی طرف۔ تو جب تک کہ ہم اس کو ویژولائز نہیں کریں گے، جب تک کہ اس کے پریکٹیکل ایسپیکٹس کو ہم اپنے سامنے نہیں لائیں گے، ہم وہ کام کر بھی نہیں سکتے۔ تو کیا ہو سکتا ہے آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے کہ مجھے دوڑنا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف، تو میں کیا کروں؟ آپ کو دوڑنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی یہ آیت پڑھ کے سمجھتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے دوڑنا ہے، تو آپ کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ایسے ہمارے ایسے اعمال ہو جس کے بلبوتے پہ ہم دعا کریں اللہ سے مغفرت کی اور جی اللہ کی رحمت کی۔ جی، کیونکہ خطا کار اور گنہگار تو ہر بندہ ہے، مطلب ابن آدم، سارے ابن آدم، جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ ایک آیت بھی ہے کہ جی کلو ابن آدم خطاؤن خیر خطاؤن توابون کر کے، صحیح، مطلب جو سارے جو ابن آدم ہے وہ خطا کار ہے، لیکن اس میں جو بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو ہم ایسے اعمال اپنے رکھیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ان کی رضا جوئی چاہیں، اور ہم ان سے دعا یہ مانگے کہ ہمارے جو بھی ہم سے خطا ہو گئی ہو اس کو ہم کو اس کی معافی کر دے اور ہم کو مغفرت کر دے، جی تاکہ ہمارے جو گناہ ہے وہ دوسروں کے سامنے نہ آئے۔ اور سب سے ڈر انسان کو وہی رہتا ہے کہ جو کوئی گنہگار بندہ ہے کہ اس کے گناہ سب کے سامنے آ جائے۔ تو جی، اس چیز سے، اس شرم سے اور اس چیز سے اگر اللہ سے ہم بچیں، وہ یہ ایک چیز بہت بڑی چیز ہے۔ بہت صحیح، جزاک اللہ۔ اور کوئی صاحب، مغفرت کی طرف دوڑنا کیسے دوڑیں ہم؟ نہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہماری کوتاہیاں کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جن طریقوں سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا قرآن میں آئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہم کو معلوم ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا، یعنی عمل صالح کی طرح عمل صحیح، صالح کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جی، ماشاء اللہ، اپنی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ جاوید تو بھائی، مطلب آپ کے جب دونوں کے اظہار خیال سے یہ معلوم ہوا کہ یہ صرف لپ سروس نہیں رہے گی، بلکہ جی، it should be ایکشن کے backed with ساتھ، some concrete action plan، ایکشن کے ساتھ، جی ہے نا؟ صحیح، جی، صحیح۔ جی بالکل بالکل۔ جی۔
जी, मगर उसमें जल्दी करने के लिए बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला इसमें, हाँ कि जैसा जैसा भाई शफी बोल रहे थे कि लाइफ इज टू शॉर्ट। अब अगर मेरे को मगफिरत की दुआ करना है अल्लाह ताला से, तो मैं आज ही करूं और अभी करूं। अब जी ऐसा नहीं कि कल के लिए रखूं, परसों के लिए रखूं, या ताखरात के लिए रखूं, शब कदर के लिए रखूं, इस तरह से नहीं, बल्कि उसमें जल्दी करने की दुआ करूं। अब जल्दी अभी करो, आपके अपने पास टाइम नहीं है, तो अल्लाह जी ताला बोल रहे हैं कि जोड़ लगाओ, जल्दी करो जी। मगफिरत की तरफ। अच्छा इसमें इसमें एक और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जी बेसिकली जो आयत जो है, हमको मतलब अपनी प्रायोरिटीज हमको मालूम होनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, कि हम्म किस चीज को हमको प्रायोरिटाइज करना है। हमारा जो देखेंगे तो कंपटीशन जो है अभी फिलहाल जी दुनिया में, वो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए है। जी तो ये आयत से हमको ये समझ में आता है कि हमको दुनियावी चीजों से ज्यादा मतलब तवज्जो और जो क्या नाम है इसका इम्पोर्टेंस जो है, वो जी अपने आखिरत पे देनी चाहिए। और उसके लिए हमको स्ट्राइव करना चाहिए। मतलब हम अगर देखें तो हम हमेशा ये देखते हैं कि अपने आप को अगर कंपेयर भी करते हैं किसी और से, तो ये हम्म मटेरियलिस्टिक तरीके से हम कंपेयर करते हैं कि उसके पास इतने गाड़ियां हैं, उसके पास इतने घर है, तो हम ये चाहते हैं कि हम भी उससे बेहतर हो जाए। लेकिन जी हमको उससे कंपैरिजन इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा जो कंपटीशन या सेल्फ भी और दूसरों के साथ भी इस पे होना चाहिए कि हमारी आखिरत कैसे बेहतर हो जाए। बिल्कुल। हाँ, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरा आप लोगों के मेरा डिस्कशन से ये बात क्लियर हो गई और बात सही भी है कि मगफिरत चाहने जावेद से भाई, मुराद एक ये चीज है। बोलो। जी फरमाइए। जब बंदा दौड़ता है तो बाकी सारी चीजों को पीछे छोड़ के चला जाता है, हम्म फिजिकल। इसी तरह आ, जब आखिरत को मद्देनजर रखते हुए वो अपना जिंदगी को आगे रख के चलता है, तो बाकी सारी चीजें लेस प्रायोरिटाइज हो जाती जी है। मतलब करना भी यही चाहिए। बिल्कुल। तो जब बात जब जस्ट जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट, मेरे ख्याल से इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ कभी कभार बाज वक्त कोई एक छोटी चीज अल्लाह को इतनी पसंद आ जाती है कि वो हम्म मगफिरत का रास्ता बना देती है। तो ऐसा नहीं है कि आप रात भर नमाजें पढ़े, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, बट एक इंटेंशन अल्लाह का जो शायद, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जैसा माँ को खुश करने के लिए क्या नहीं करता, करेक्ट, बोले एक आइसक्रीम मिल जाए, लॉलीपॉप मिल जाए, एग्जाम्पल के तौर पे। जी। तो इट्स आई थिंक मोर ऑफ इट एक्शन एंड इंटेंशन, मेरी ऐसा सोचना था। हाँ, इंटेंशन तो खैर वो हर हर मामले में इम्पोर्टेंट है। विदाउट इंटेंशन एवरीथिंग इज हैज नो वेटेज एट ऑल। ये बात सही है हमारी कि हम ये जो कहते हैं कि अल्लाह से मगफिरत मांगेंगे, तो मतलब यही होगा कि हम अपने गुनाहों को उसके सामने रखेंगे, किसी किस्म का कोई हमारे अंदर तकल्लुफ नहीं होगा, और हम चाहेंगे कि फिर दोबारा वो गुनाह ना हो। और ये भी होगा कि हम अमल के जरिए से अल्लाह ताला से मगफिरत मांगे और अल्लाह ताला की उस जो नेमतें मिलने वाली हैं मगफिरत से, उसके हम मुस्तहिक बने। इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस आयत की तफसीर में 10 पॉइंट्स बताए हैं मुख्तलिफ सहाबा कराम और ताबईन के हवाले से। बड़े अच्छे हैं। आपकी जो गुफ्तगू है ना, ऐसा लगता है कि उस गुफ्तगू का एक तरह से समअप है ये, कि आपने अलग अलग सहाबा कराम और ताबईन के हवाले से बताया है कि सारी इला मगफिरत मिन रब्बिकुम के माने मुख्तलिफ सहाबा कराम ने क्या क्या लिया है। देखिए, सबसे पहले हम आप ये देखते हैं कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसके माने इखलास के लिए, जैसे कि आपने भी बताया ना कि इखलास अगर है तो जाहिर बात है हर अमल आपका अ, अपना एक खास वेटेज रखेगा, अल्लाह ताला के कबूल होगा। तो सारी इला मगफिरत मिन रब्बिकुम से मुराद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के नजदीक इखलास। फिर हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के नजदीक इस्लाम है, यानी इस्लामी अहकामात पे चलना, इस्लाम की दावत को कबूल करना या इसकी दावत को आम करना, ये तमाम बातें इसमें शामिल हैं। ये अगर आप करते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत के आप मुस्तहिक बन सकते हैं, अल्लाह ताला आपकी सतरपोशी करेगा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। और फिर हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसके माने इताअत के लिए, यानी हर तरह की ओबीडियंस आप अल्लाह की करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें या अपने अमीर की करें, ये इताअत जो है ना, वो आपको अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनाती है, अल्लाह ताला की मगफिरत का आपको मुस्तहिक बनाती है। फिर फ़राइज़ की अदायगी, ये हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है कि आपके ऊपर जो फ़राइज़ हैं, उनको आप अदा करते चले जाएँ, तो अल्लाह तबारक तआला आप पर करम करेगा, आपके साथ ख़ास मामला करेगा।
تو اگر آپ قرآنی آیتوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں مغفرت کی بشارت دی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغفرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اہل ایمان کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان کے جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بعد میں اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے۔ آپ کئی آیتوں کو کوٹ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ وہ آیت ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے کہا یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو پہلے آپ کا ایکشن رہے گا، آپ کی اوبیڈینس رہے گی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت آپ کو اپنے سائے میں لے لے گی۔ تو فرائض کی ادائیگی بھی اس پہلو سے ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی ادائیگی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساریو الی مغفرت من ربکم کے معنی یہ لیے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز پڑھنے میں توجہ کریں۔ ظاہر بات ہے اس کی ادائیگی کے لیے آپ کو دوڑنا پڑے گا اور آپ کو جلدی کرنا پڑے گا۔ سستی اور کاہلی سے اگر نماز پڑھی جائے تو ظاہر بات ہے نماز پوری بھی نہیں ملے گی یا کم کچھ رکعتیں مل جائیں گی۔ تو یہ بھی ہمارے پیش نظر ہو کہ نمازوں کی جو وقت پر ادائیگی ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادائیگی ہے، وہ بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک توبہ ہے، اور حضرت ابو العالیہ کے نزدیک ہجرت ہے، اور حضرت یمان کے نزدیک 5 نمازوں کی ادائیگی ہے، اور حضرت ضحاک کے نزدیک جہاد ہے، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اعمال صالحہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ان 10 نکات کو سامنے رکھ کر کہ کتنے بیوٹیفلی انہوں نے اس کا احاطہ کیا ہے۔ سینس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس صحابی کا کیا سینس تھا ساریو الی مغفرت من ربکم کے معنی میں، کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو سمجھا تھا۔ آپ ایک ایک پوائنٹ کو لے کے دیکھیں تو اندازہ وہی ہوگا کہ ایک طرف تو آپ کی آمادگی کا اظہار ہے، آپ کی یہ آمادگی ہے، اور آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ سے کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، ایک طرف یہ ہے، اور آپ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ پہلو ہے کہ آپ کچھ عمل اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، کہیں توبہ ہے، کہیں ہجرت ہے، اور کہیں نمازوں کی ادائیگی ہے، اور تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ہے، اسلام پر عمل کی بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر میں یہ تفصیلات ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ کوئی وضاحت اس کے سلسلے میں یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں گے؟ اس سے یہ بات معلوم چلی جاوید صاحب کہ جس طرح سے اگر کوئی چاہ رہے ہیں لیٹس سے چیریٹی کرنا، ٹھیک ہے، تو اگر یہ آیت کو سامنے رکھ کے دیکھا گیا تو وہ جلد سے جلد چیریٹی کرے، اور اگر کوئی چاہ رہے ہیں کہ جہاد پر جانا تو یہ آیت کے نظریے میں ان کو وہ جلد سے جلد وہ جائے جہاد میں، اس طرح سے جی ایسا۔ ہاں، اس کے اندر سپیڈ اپ کرنے کی جو بات ہے نا، رش کرنے کی جو بات ہے، وہ تو امپلائی ہوگی ہر جگہ، اعمال کے سلسلے میں ہو، فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہو۔ تو خالی مغفرت کی طرف نہیں ہے، لیکن جیسا ان لوگوں نے الگ الگ طرح سے لیا، جیسا کوئی بھی نیک عمل کی طرف دوڑ کے جانے کی طرف تھا، دوڑ کے جانے کا۔ جی چلیے آپ بتائیں کہ دیگر صاحبان کہ کیسے آپ اللہ سے مغفرت چاہیں گے؟ سینس تو آ گیا آپ کے سامنے کہ ساریو الی مغفرت من ربکم کے معنی کیا ہے۔ آپ کیسے معافی مانگیں گے؟ آپ اللہ سے کیسے مغفرت طلب کریں گے؟ جی السلام علیکم۔ السلام۔ نہیں، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ ابھی ڈسکشن بھی ہو رہا تھا، آپ بتانے سے پہلے بھی پوائنٹ کہ جب کسی انسان سے یا مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے، اس امید کے ساتھ میں اللہ سے رجوع ہوں گا کہ وہ غلطی دہراؤں گا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس اور پختہ ایمان کے ساتھ بھی کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بخشش کرنے والا ہے، اور اس طرح سے میں مسلسل جدوجہد اور کام کرتا رہوں کہ وہ پہلی تو وہ غلطی نہ دہراؤں، پھر اپنا توکل بھی کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، اور سب سے پہلے ہے نا مجھے اپنی غلطی کا اقرار کرنا ہوگا اللہ کے سامنے، جی تبھی جا کے میں غلطی کو ان فیوچر اور دوہرا نہیں سکوں گا۔ جی اس طرح سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔
صحیح ہے. چلیے ہم کوئکلی تھوڑا سا سنیں گے تمام ہمارے جو شرکا ہیں ہم سے مختصر کہ ہم عملاً کیسے کریں گے اس سلسلے میں. ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ یہاں پر اللہ تعالیٰ جیسا کہ دعوت دے رہا ہے وساری الی مغفرت، رب کی بخشش کی طرف دوڑو. یہاں پر رب کی بخشش مغفرت کی طرف دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے جتنے بھی ذرائع ہیں اس کو اڈاپٹ کیا جائے. بالکل. مطلب اللہ تعالیٰ جہاں پر اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کے تو بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں تو obviously اللہ تعالیٰ وہاں پر خوش ہو جائے گا. پھر ڈیفینیٹلی اپنے جو فرائض ادا کرنے کے ہیں احکام اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس کو پورے کیے جائیں، اور تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ تلقین کر رہا ہے تو اس کو کیا جائے. تو جی یہ تمام چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے ذرائع ہیں، جس جی. کو ہم اڈاپٹ کریں گے تو ہوں. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ایک ذریعہ بنے گا اور ہم اسی کی راہ پر چلنے والے بنیں گے. ماشاء اللہ. اچھا ہے ماشاء اللہ. تو آگے بڑھیں. اور کوئی بتانا چاہیں گے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے قرآن کریم جب یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے ہم کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. تو ہمارا جو رسپونڈ رہے گا، ہمارا جو رسپانس رہے گا، وہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ سے جڑا ہوا رہے گا. ہماری جتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہے گی اور اس میں جتنا اس میں جتنی وسعت رہے گی، ہمارے عمل میں بھی اسی طرح کا معاملہ رہے گا. تو مغفرت کی جہاں تک بات ہے، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے. ورنہ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان کی سزا دی جائے تو ظاہر بات ہے ہم تو بچ نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرتا ہے، وہ ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. تو اس کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکڑنے لگے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، تو کہتا ہے وہ کہ زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا. تو اس طرح سے یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمارے لیے زندگی کا سامان کرتا ہے. تو اس کی مغفرت ہم کو اکثر کرتے رہنی چاہیے، کثرت سے کرتے رہنی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے. ہر مشکل سے. ضیق کے معنی ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی ویکنیسز، ہر طرح کے تھریٹس، یہ سب ضیق میں شامل. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے. ومن کل ہم فرجن، ہر طرح کے غم سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے. وہ یرزق من حیث لا یحتسب، اور ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ ہم کو دوڑنا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف بھی اور جنت کی طرف بھی. اور جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا جو عرض ہے، اس کا جو ڈسٹنس ہے، وہ زمین اور آسمانوں کے جیسا ہے. تو جنت کے بارے میں بتائیں آپ، کیا کیسے ہم اس کو سمجھیں گے؟ مغفرت کی طرف تو دوڑنا ہے ہم نے سمجھ لیا. جنت کی طرف دوڑنے کی بات ہے، اور جنت کی طرف دوڑنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایڈیشن یہ ہمارے سامنے رکھا کہ اس کی جو وسعت ہے بہت بڑی ہے، بڑی غیر معمولی وسعت ہے. بڑی اس کا جو فاصلہ ہے وہ میجریبل نہیں ہے. سماوات والارض کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آسمان اور زمین کے جیسا جو فاصلہ ہے ویسا جنت کا فاصلہ ہے. تو اس کی طرف ہم کیسے دوڑیں گے، اور اس کی طرف دوڑنے کا کیا طریقہ ہمارا اپنا ہوگا؟ کوئی آئیڈیا؟ جنت تو آسمانوں کا جو احاطے کے بارے میں کل ہم نے اسٹڈی کیا کہ اسٹرونومیکل یونٹس اور لائٹ ایئرس کس طریقے سے انسانوں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے آؤٹر اسپیس میں. تو ہم اپنی اس موجودہ زندگی میں جب ہم اسپیس کا کچھ حد تک احاطہ کر سکتے ہیں، جی جو کہ صرف ایک ناگزیر تقریباً 6% یا 4% بتایا جا رہا ہے، جو کہ جی 94 یا 96% ابھی باقی ایکسپلور کرنے کے لیے. تو جی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جس جنت کا تذکرہ کر رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور کہیں زیادہ اس سے خوبصورت. اور ہم آج دیکھتے ہیں کوئی بھی ایک امیج دیکھتے ہیں، پکچر جو جیمس ویب ٹیلیسکوپ سے آتی ہے، تو ہم میسمرائز ہو جاتے ہیں کہ یہ خوبصورت، جتنے نظارے خوبصورت نظر آتے ہیں ہم کو،
جی تو ہمیں ایک obviously انسان ہونے کے ناطے ایک ہمیں ایک جنت کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ اللہ صحیح تعالیٰ بات. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی آنکھوں سے اتنے خوبصورت ہم نظارے دیکھ سکتے ہیں جی اس دنیا میں رہتے ہوئے، تو اس دنیا سے جانے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ دنیا جو ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو وہ دنیا کی تو بات ہی الگ ہوگی. اللہ تعالیٰ صحیح. اس کو متقیوں کے لیے مزین کیا ہوگا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا ہے کہ وہاں پر نہریں ہوں گی، وہاں پر دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ان کے جی مطلب جو زمحریر کے مطلب گاؤ تکے ہوں گے، اور جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی ہمارے زبان سے نکلنے سے پہلے ہمارے پہ سامنے رکھی جائے گی، جہاں پر کوئی طرح کی تکلیف نہ ہوگی. ٹھیک، جزاک اللہ. اور کوئی بات؟ دوڑیں گے کیسے آپ جنت کی طرف؟ مغفرت کی طرف دوڑنے کے معنی یہ ہوئے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہیں گے اور اللہ کے لیے ہم نیک اعمال بھی کرتے رہیں گے اخلاص کے ساتھ. یہ اس کا خلاصہ رہا. اب دوسری جو بات ہے اس آیت میں وہ یہ کہ ہم کو جنت کی طرف بھی دوڑنا ہے، جو بڑی وسیع و عریض ہے. کیسے دوڑیں گے؟ ایک بڑا دلچسپ سوال ایک صحابی نے کیا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین اور آسمانوں کی جو وسعت ہے ویسی ہے جنت کی وسعت، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ پھر اگر ایسا ہے تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ جنت تو دوزخ دونوں ہے نا. تو زمین اور آسمانوں میں صرف جنت ہے، اتنی وسعت اس کی ہے، تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جہاں اللہ چاہے. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں اللہ چاہے. بڑا خوبصورت جواب ہے. یعنی جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے آپ کو نہیں معلوم. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کو معلوم، اللہ جہاں چاہے وہ ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ چاہے گا وہیں جہنم. تو یہاں ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جنت میں جانے کے لیے یا جنت کی خواہش اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جنت کے سلسلے کی جو معلومات ہے وہ ہونی چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے تاکہ ترغیب ملے. جانے کی جو خواہش ہے وہ ہماری معلومات پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر کسی کے بارے میں ہم کو اچھی جانکاری ہے، معلومات اچھی ہیں، تو ہم جاتے ہیں. جتنی زیادہ معلومات ہوں گی اور اس مقام کی، اس جگہ کی جتنی زیادہ اچھی خصوصیات ہوں گی، ہم وہاں جانے کی خواہش کریں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات پیش فرمائی ہیں. تو ہمارا مطالعہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کے سلسلے کی تفصیلات سامنے آتی رہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے نا 4 ہیں. جنت عدن ہے، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. جنت المأوا ہے، جنت النعیم ہے، اور جنت الفردوس ہے. اور جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے اوپر والا حصہ ہے جنت کا، اس سے اوپر کچھ اور نہیں ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو جنت الفردوس کی دعا کریں. لیکن اکثر دعاؤں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. تو جنت الفردوس میں کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے، جنت الفردوس خود ایک اعلیٰ مقام ہے. تو یہ جنت ہے، جنت کی قسمیں بتائی گئی. لیکن آپ اگر جنت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید میں، کل جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ ہم کسی بھی چیز کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ سیٹ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. اگر آپ اللہ کی جنت کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے جنت کا جو ڈسکرپشن ہے ان ٹوٹیلٹی آنا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کا جو مطالعہ رہے گا قرآن مجید کا بطور خاص کچھ سرٹن آبجیکٹیوز کے تحت ہونا چاہیے. ہم 3 آبجیکٹیوز اپنے سامنے رکھتے ہیں. کل آسمان کا، زمین کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، اور آج جنت کا ذکر کیا جائے گا. تو آپ کا کوئی آئیڈیا کہ اگر ہم جنت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں تو ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، کیا ہم معلوم کرنا چاہیں گے؟ قرآن میں بہت جگہوں پہ جنتیوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں. جی تو ہم کو وہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کے صفات کیا ہے، مطلب وہ کیسے ہیں، مطلب وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کیا اعمال ہیں. تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کو بھی اگر بہت صحیح. جنت جانا ہے تو ہمارے اندر کیا وہ ہیبٹس اور ہمارے اندر کیا وہ اعمال اور عادتیں ہوں جو ہم کو جی جنت دے کے جائیں. صحیح بات، ماشاء اللہ. دیکھیے پہلا جو اور ہمارا بڑا آبجیکٹیو انعامات رہے گا، ملنے والے ہیں.
جی इनामात क्या मिलने वाले हैं वहाँ, हाँ, गिनावत क्या मिले। नेमतें। सबसे पहले हम ये जी। जानेंगे कि इसका नेचर क्या है, मतलब क्या जन्नत क्या है। अब जैसा बताया गया कि जन्नत की उसकी 4 हिस्से हैं, 4 किस्में हैं उसकी, और इस तरह से और भी जन्नत के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है कुरान हदीस में, उसको हम जानें। जन्नत के बारे में एज सच जन्नत के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है। दूसरा ये कि इसकी ब्लेसिंग्स क्या है, इसकी नेमतें क्या है। उकुलुहा दाइमुन व जिल्लुहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके फल भी दायमी रहेंगे, इटरनल फ्रूट्स भी रहेंगे, और इटरनल आपका ये शैडो भी रहेगा। यानी दुनिया में ऐसा होता है कि आप अगर किसी शेल्टर के तहत हो तो साया मिलेगा आपको, और सीजनल फ्रूट्स मिलेंगे आपको। लेकिन जन्नत का जब मामला है वहां पर कोई सीजन नहीं होगा। उकुलुहा दाइमुन व जिल्लुहा वमा राइता तुम्मा राइता नईमा मुल्कन कबीरा का अल्लाह, कि जहां जहां आप देखोगे एक वसी सल्तनत आपको नजर आएगी। तो इस तरह से जन्नत की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बड़े वाज़ेह अंदाज से बयान की गई। खास करके अहादीस में आप मुताला करें कि बताया गया है कि जन्नत में क्या क्या नेमतें मिलने वाली हैं, और किस तरह से आपको रखा जाएगा, क्या क्या आपको खाने के लिए दिया जाएगा, आपको पहनने के लिए क्या दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। और तीसरी बात यह है, जैसा कि आपने बताया, डूज और डोंट्स हमें मालूम करना चाहिए। डूज मतलब ये कि वो कौन से काम हैं जो आपको जन्नत में ले जाते हैं। उसमें जन्नत में जाने वालों की सिफत भी आ गई, यानी अहले जन्नत की जो सिफात है वो हम अपने अंदर पैदा करें। और डोंट्स मतलब ये कि जिन कामों को करने से जन्नत में नहीं जाते बल्कि जहन्नुम में चले जाते हैं, उनका भी हमें सही सही अंदाजा होना चाहिए। तो कुरान करीम का मुताला इस तरह से करें कि इन 3 पहलू से तफसीलात हमारे अपने सामने आ जाए, और आपको कुरान बिल्कुल रहनुमाई देगा इंशाअल्लाह। आपकी उंगली पकड़कर वो ले चलेगा, बताएगा कि जन्नत क्या है। सूरह नाज़ियात की जो आयतें हैं, देखिए मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़अम्मा मन तग़ा व आथर हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, कि जो बगावत करेगा, जो नाफरमानी करेगा और दुनिया की जिंदगी पर मर मिटेगा, उसका जहन्नुम ठिकाना है। सिर्फ 2 चीजें, बगावत है, नाफरमानी है, और दुनिया की जिंदगी पर मर मिटना है। अगर ये 2 किसी के अंदर है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम। व अम्मा मन खाफा मुकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जो अल्लाह से डरा, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा, और अपनी अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बचा लिया, वो जन्नत में जाएगा। तो कुरान मजीद की जो आयतें हैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुली गाइड करती है, और ये बताती हैं कि कैसे आप जन्नत को हासिल कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों को सामने रखते हुए आपको एक लाहेमल बनाना होगा कि हम अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ कैसे दौड़ सकते हैं, उसकी जन्नत की तरफ कैसे दौड़ सकते हैं। और ये जो कैफियत हैं दौड़ने वालों की, ये बड़ी आला किस्म की कैफियत हैं जिनको अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है। यहाँ अल्लाह ताला ने उनको मुत्तकीन कहा, ओ इद्दत लिल मुत्तकीन, यानी जन्नत जो तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए तैयार की गई। तो आप इस आयत के तहत अपना एक प्लान बनाएं कि क्या करेंगे। तो इसके एड्रेस ही आप हैं, मैं। तो इस आयत के तहत मेरा एक एक्शन प्लान होना चाहिए, जिस हद तक मैं कर सकता हूँ अमल करने की कोशिश करूँ। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरी आयत को लें। एक बात आ रही थी सवाल है जी अगर इजाजत है। जी जी जी। इसमें अल्लाह सुब्हान तआला बोल रहे हैं कि वसारिउ इला मग़फ़िरतिन व रब, पहले मग़फ़िरत है फिर उसके बाद जन्नत है। तो पहले मग़फ़िरत है अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ, जिस तरह से आप वो रनर का वो जो वो साइन दिए थे, तो उसका पहला डेस्टिनेशन है मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत है, और दूसरा डेस्टिनेशन जन्नत है, क्योंकि वो बात पहले मग़फ़िरत की बात पहले आई है, जन्नत की बात बाद में आई है। जी, तो पहले मग़फ़िरत की तरफ दौड़ना चाहिए, फिर उसके बाद उसका सेकंड डेस्टिनेशन इज जन्नत। बिल्कुल सही बात। तो आप ये कह सकते हैं कि जन्नत की तरफ दौड़ने के लिए मग़फ़िरत भी जरूरी है। मग़फ़िरत के माने सिर्फ लिप सर्विस के नहीं है बल्कि अमल के भी है। जो एक सवाल ये था, एक क्विक सवाल अगर आप इजाजत दे तो, ये कि आई शुड बी बॉदर्ड मोर ऑन डूज एंड डोंट्स रादर देन वरिंग आई एम थिंकिंग हाउ जन्नत इज, बिकॉज अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि जन्नत में ऐसा ऐसा है,
मुझे तो 100% यकीन है, मैं उस पे और ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, बट आई शुड वरी अबाउट डूइंग डूज एंड डोंट्स मोर. इज दैट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, और आई शुड No. फाइंड आउट? Yeah. आई मीन समझ रहे हैं आप? No. See, that needs some corrections. See, God has described both the blessings of Jannah as well as the attributes of those who are going to Jannah, who will be admitted in Jannah. So it means what? The description of Jannah is very natural. अगर आप जन्नत के बारे में पढ़ेंगे तो जन्नत में जाने की ख्वाहिश करेंगे, जन्नत के बारे में मालूम करेंगे तो आप जन्नत में जाने की ख्वाहिश करेंगे. अगर आप जन्नत के बारे में जानते ही नहीं, सिर्फ सिफात पर आप तवज्जो करेंगे तो जाहिर बात है वो बात नहीं पैदा होगी. तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन तमाम पहलुओं से डिस्कशन किया है कुरान मजीद में. तो जो कुरान मजीद में है वो तो बिल्कुल फितरी बात है ना. तो आपका जो कहना है बिल्कुल सही बात है कि हम वो सिफात अपने अंदर पैदा करेंगे जो जन्नत में हमको ले जाती है, लेकिन वो सिफात पैदा करने के लिए हमको जो जज्बा चाहिए और जो टेम्परामेंट चाहिए वो तफसीलात पढ़ने से हमको मालूम है. एक साहबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि ये जो जंग हो रही है, अगर मैं जाऊं इसमें लड़ूं तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो आपने फरमाया कि जन्नत. तो फौरी जाते हैं, फ़अल्क़ी तमरातिन फ़ी यदिही, हदीस में आता है कि उन्होंने अपने हाथ से खजूर छोड़ दिए, गए और लड़े और शहीद हुए. तो आप जब ये जान जाएं कि कौन सा अमल आप जन्नत में ले जाता है तो आप अमल करने के लिए तैयार हो सकते हैं. तो जन्नत के बारे में भी जानें और जन्नत में ले जाने वाले अमाल के बारे में भी जानें. ये दोनों में हमारा अपना बहरहाल बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. ये जो दूसरी आयत है 134वीं, उसमें अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन. तो इस आयत के बारे में बताइए, उसके पिछली वाली आयत से इसका कोऑर्डिनेशन क्या है बताइए. ये एक्चुअली क्वालिटीज हैं उन लोगों के जो हाँ. अल्लाह ताला की मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं. ये हम्म, उनकी क्वालिटीज हैं कि हम्म, वो लोग मतलब आसानी में, सख्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्से को पीने वाले होते हैं और लोगों से दरगुजर करने वाले होते हैं. अल्लाह ताला नेकोकारों से मोहब्बत करता है. ये जो अमाल बताए गए हैं ये अल्लाह ताला के पसंदीदा अमाल हैं, और अल्लाह ताला इन अमाल से पसंद होकर के अल्लाह ताला जो है ना अपनी मग़फ़िरत उनके लिए खोल जी, देता है और उनको मुत्तक़ीन में शामिल करता है. बहुत सही है. ये अल्लज़ीना का जो है इशारा या इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसकी तरफ है? वो अल्लज़ीना मुत्तक़ीन मुत्तक़ीन की तरफ. अल्लज़ीना मतलब किसकी तरफ है ये? मोहसिनीन. अल्लज़ीना वो जो लोग ये हाँ, जो मग़फ़िरत की तरफ दौड़ते हैं, वसारी इला मग़फ़िरतिन, जो उन जन्नत लोगों की की तरफ तरफ. दौड़ते हैं. अल्लज़ीना, हाँ, अल्लज़ीना वसारी इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम. वो मतलब तो मुत्तकियों की ये जो जी जी सिफात बयान की गई ना, जी उसकी तरफ मुत्तकियों की इशारा जो है. सिफात बयान की गई उसमें से दो बातें तो आ गई. तो एक तो ये कि वो मग़फ़िरत की तरफ दौड़ते हैं, जन्नत की तरफ दौड़ते हैं. यहाँ वो कंटिन्यूएशन है मजीद. अल्लज़ीना जी मतलब जी ये कि वही मुत्तकी लोग हैं, है ना? जी 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 बिल्कुल, मुत्तकीन, जी बिल्कुल, मुत्तकीन. जी जी बिल्कुल. अच्छा, मुत्तकीन के मुत्तक़ीन बाद क्या कहा अल्लाह ताला ने? युनफ़िक़ूना. अल्लज़ीना जो लोग जो युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं हाँ, करते हैं बिस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ. हाँ. इस्सर्राई तो इस पे आप वद्दर्राई. थोड़ा सा गौर कर लें. युनफ़िक़ूना अगर कहता अल्लाह ताला तो बात क्लियर थी, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक रेफरेंस अल्लाह ने दिया है, फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ, यानी दोनों कंडीशंस में, अच्छे हों तो भी खर्च करते हैं, अच्छे नहीं हैं तब भी खर्च करते हैं. तो ये क्या हुआ? अल्लाह के राह में खर्च करने की बात है. फिर इसके बाद में क्या है? वल काज़िमिनल गैज़, ये क्या है? अपने एंगर गुस्से कंट्रोल, को जी गुस्से को पी जाता एंगर मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं. फिर ये क्या है? लोगों के कसूरों को माफ करना. माफ और करना. हाँ, ये बात है. और अल्लाह ताला जी, फरमाता है कि इनको पसंद करता है अल्लाह ताला. किनको? जो खर्च करते हैं ढके और छुपे, गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को दरगुजर करते हैं, इन लोगों को अच्छा, पसंद करता है. अच्छा, मुत्तकीन और मोहसिनीन में कोई फर्क है आपके हिसाब से? पिछली आयत में अल्लाह ताला ने क्या कंक्लूड किया? वइद्दत लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी. तैयार की जी गई मुत्तकी लोगों के लिए. मतलब ये कि वो तमाम सिफात मुत्तकियों के सिलसिले में थी,
وہی کنٹینویشن ہے الذین کے ذریعے سے کہ وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے. So how do you differentiate between these two terms? One is muttaqin and another one is محسنین. محسنین جو ہے وہ I believe کہ متقی سے بھی ایک لیول اوپر ہے، کہ تقوی جب آپ کے اندر آئے گا تو تب آپ کے اعمال ہوں گے، اور جب آپ کے اعمال جب ایسے ہوں گے تب پھر آپ احسان کے درجے کو پہنچیں گے. صحیح. تو تقوی لیڈ کرتا ہے اس کو. جی 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 صحیح. بہت اور صحیح. احسان کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ احسان وہ ہے کہ جب ہم نماز میں ٹھہریں تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نماز ادا کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی تو ایٹ لیسٹ ایسا ہم سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کے تعلق سے حدیث میں احسان کا ڈیفینیشن بتایا گیا ہے. جی یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں کہ متقین وہ اپنے لیے ہے، محسنین ہے اپنے کو دوسروں کو ترجیح دینا اپنے چھوڑ کے. جی اچھا، دیکھیے وہ بات بڑی ہم کو صحیح لگتی جو ابھی بتائی گئی کہ ایکچولی تقوی جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے کہ آپ درجے جو ہے نا وہ پار کرتے چلے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ احسان کرنے والے بنتے ہیں. محسنین جو ہے نا احسان کرنے والوں کا درجہ بہت بڑا ہے، اور یہ جو سٹیٹس آپ کو ملے گا وہ آپ کے عمل سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور عمل جو ہے آپ کے تقوی سے تعلق رکھتا ہے. آپ کا جتنا گہرا تقوی ہوگا، آپ جتنے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اسی مناسبت سے آپ کا عمل بھی ہوگا. تو یہاں آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں، دیکھیے اس آیت کے تحت دو چیزیں آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں، اور یہی چیز ہم کو قرآنک انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہیلپ کرتی ہے کہ ہم کچھ چیزیں ڈرا کریں اپنی طرف سے ود ان دا فریم ورک آف دیٹ پرٹیکولر ورڈس. ہم کچھ چیز ڈرا کریں. پہلی چیز یہ ڈرا کر سکتے ہیں کہ متقین کی کوالٹی کیا ہے یا محسنین کی کوالٹی کیا ہے، کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں. اس آیت کے کنٹیکسٹ میں آپ سے 3 باتیں بیان کر سکتے ہیں، اور دوسرے مقامات پر دوسری صفات آپ کو ملیں گی. ان سب کو اگر آپ جمع کریں تو متقیوں کی اور محسنین کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. تو اس طرح سے آپ کا جو مطالعہ رہے گا وہ پورا مکمل ہو جائے گا. تو یہاں یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے. محسنوں کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اللہ کن کو پسند کرتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. اپنے بچوں سے اس پر ڈسکشن آپ کر سکتے ہیں ان آیتوں کے حوالے سے کہ اللہ کن کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے، آپ بتا سکتے ہیں. تو آپ پوچھیں ان سے، اور اس آیت کے حوالے سے آپ بتائیں کہ دیکھو یہ خوبیاں اگر ہوں کسی کے اندر، ایسا کوئی کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. تو یہاں ہم آگے بڑھ کر مزید اس کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء. آپ کے سامنے جو فگرز ہیں نا ان سے کچھ آپ کو اندازہ ہوا کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ انفاق کے معنی کیا ہے؟ ٹنل نفقہ سے جی ٹنل کے معنی آتے ہیں. ٹنل جس طرح سے آپ کا جو امیج ہے نفق سے ہے. نفقہ ایک اس کے جو 2 اینڈ ہوتے ہیں، ایک انٹری ہوتی ہے اس کی، ایک اور ایگزٹ ہوتی ہے. نفقہ نفق مطلب ٹنل. جی نفقہ سے مراد جیسا کہ آپ بتائیں سرنگ یعنی ٹنل کو کہتے ہیں جس کے دونوں اینڈز جو ہے نا کھلے رہتے ہیں. اور منافق ہم کہتے ہیں نا کہ اس شخص کو کہ ایک طرف سے اس کا ایمان آتا ہے، دوسری طرف سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے. دونوں اینڈز اس کے کھلے رہتے ہیں، ایک طرف سے ایمان آیا، دوسری طرف سے ایمان چلا گیا. اور اسی سے آپ انفاق کو سمجھ سکتے ہیں. کیا اس کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے بتائیے؟ نفقہ کے معنی ٹنل کے ہیں، دونوں اینڈز اس کے اوپن ہیں، اور انفاق اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو
اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال عطا کیا، جو آپ کو خلیفہ بنایا جس چیز کا، وہ مال آپ اپنا ایک جگہ سے کما رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ پھر ویری گڈ، جو مستحق کو دے رہے ہیں. صحیح. اللہ کے لیے تمام تر وسائل کو خرچ کرنے کا ارادہ کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ اصل میں انفاق ہے. مطلب ایک طرف سے آپ کی ارننگ ہوگی، دوسری طرف سے اسپینڈنگ ہوگی. ارننگ اینڈ اسپینڈنگ ایکول پروپورشنیٹ ہونا چاہیے. ڈس بیلنس اگر ہو جائے تو ظاہر بات ہے مال کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور انفاق سے آدمی اگر کترانے لگے تو وہ اللہ کی راہ میں نہیں بڑھ سکتا آگے. تو اس لیے یہاں پر سٹریس دے کر بتایا گیا کہ یہ جو خاص بندے ہیں اللہ کے، متقی ہیں، محسنین ہیں، ان کی خاص صفت یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، نہ ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دل میں جو محبت ہوتی ہے نا، اس کے حساب سے آدمی رویہ اختیار کرتا ہے. اگر دل میں اللہ کی محبت ہو تو آدمی مال کی محبت کو پریفر نہیں کرتا، اس کی پرائرٹی جو ہوتی ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے. لیکن اگر مال کی محبت ہو جائے تو ظاہر بات ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم کو جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، ارضیتم الحیات ثاقلتم الی الارض، کا اللہ تعالیٰ کیا تمہارے پیر زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم نے آخرت کی زندگی کو لا دیا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر بیلنس آؤٹ ہو جائے تو آدمی اللہ کی راہ میں نہیں بڑھ سکتا، نہ مغفرت کی طرف بڑھ سکتا ہے، نہ جنت کی طرف بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے اس پر خاص کر کے فوکس رہنا چاہیے کہ اسپینڈنگ اور ارننگ میں بیلنس ہونا چاہیے. چلیے اب اس میں دیکھیے دو الگ الگ کنٹراسٹنگ چیزیں بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے. ایک تو یہ کہ خوشحالی ہے اور دوسرا بدحالی ہے، دونوں میں خرچ کرتے ہیں. آپ کے مطالعے میں کوئی اور ایسی چیز آئی کیا کنٹراسٹنگ چیزیں؟ مال کے سلسلے میں ہے قرآن مجید میں؟ دو اور کنٹراسٹنگ پاسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک ہے لیل و نہار، ڈے اینڈ نائٹ، اور ہے اوپن اینڈ سیکرٹ، سر و علانیہ. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سر و علانیہ. زکوٰۃ کا معاملہ ہو، صدقات و خیرات کا معاملہ ہو، اللہ کے راہ میں انفاق کا معاملہ ہو، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پاسبلٹیز بتا دی ہیں. نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، صرف ایک ہی بات ہے، آپ کو کرنا ہے. لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ آپ کو ایسا بھی کرنا ہے اور ایسا بھی کرنا ہے. چھپا کے بھی خرچ کرنا ہے، بتا کے بھی خرچ کرنا ہے، دن میں بھی خرچ کرنا ہے، رات میں بھی خرچ کرنا ہے، ہو تو بھی خرچ کرنا ہے، نہیں ہو تو بھی خرچ کرنا ہے. تو اس کو اتنا زیادہ سٹریس جو دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی یہ جو مال کی اس محبت کا ہے، محبت کو کم کرنے کو یا ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے. جی، اور ایک کانٹراسٹ بھی ہے، جو فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح کے بعد خرچ کرنے والے، وہ بھی ایک بہت صحیح. کانٹراسٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. سورہ حدید کی نہیں آیت ہے؟ غالباً یاد نہیں من آ رہا، قبل آیت الفتح یاد نہیں آ رہی. وقاتلا، جی 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 جی. من قبل الفتح وقاتلا. ہاں صحیح بات ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتلا. تم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتل کیا، اللہ کے راہ میں جہاد کیا اور اللہ کے راہ میں خرچ کیا. یعنی فتح مکہ ایک بینچ مارک اللہ نے بنا دیا. اس سے پہلے والے کچھ لوگ ہیں، اس سے بعد والے کچھ لوگ. اس سے پہلے والے جو لوگ ہیں نا، ان کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو بڑے کیا کہتے ہیں، اس کا بڑا غیر معمولی اثر دے گا. اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا دو تو تم ان کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی الگ طرح کا کنٹراسٹ ہے جو بیان کیا گیا. چلیے، تو متقین کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں ہر دو صورت میں، ان پلینٹی اینڈ ہارڈ شپ، دن اور رات، اور اوپن اینڈ سیکرٹ. تو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنا اگر ہے تو یہ عمل کرنا پڑے گا. اللہ کی جنت کی طرف دوڑنا ہے تو یہ عمل کرنا پڑے گا.
الذین کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کنٹینیوشن بیان فرما دیا کہ آپ کو اگر اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے یا کوئی کنفیوژن ہے، تو آپ آئیے آگے اور جان جائیے کہ کیا مطالبات، کیا ڈیمانڈس پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ڈیمانڈ پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر حال میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ تو یہ جو دو کنٹراسٹنگ چیزیں ہیں نا، اس کی بھی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ فی السراء مطلب یہ کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہے، آپ کو کوئی کامیابی ملی اور آپ کی خوشحالی ہے، بہت اچھے آپ ہیں، آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے، خوشحالی ہے، کھیت کھلیان اگر ہیں تو اس میں بھی بہت اچھی فصل آ رہی ہے، غنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے فی السراء، اس میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ والضراء مطلب یہ کہ نقصان ہوا، مسائل ہیں، تنگی ہے، فقر ہے، تو اس کے باوجود بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ دونوں کنٹراسٹنگ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور ان دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ ایک کوشچن ہے اس میں۔ جی بتائیے۔ ایک بات تو ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ خوشحالی میں پیسہ ایکسس ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے، وہ ہوتا ہے جب تنگی میں آتی ہے تو اپنی حالت کو ہی کے لیے جہاں پہ پھر خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس سے کیا مطلب کیا ہے؟ جی کوئی بتا سکتے ہیں ہمیں؟ یہاں جی پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقصود اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے انسان کی نیت کو۔ اس کی مثال ہمیں حدیث کے ذریعے سے ملتے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈیمانڈ کیا ایک غزوے کے لیے، تو تمام صحابہ اکرام جو ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بیت المال میں مال جمع کر دیے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر اپنا تمام تر مال جو ہے لا کر رکھ دیے، لیکن ایک آخری صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ آ کر شرمندہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے۔ جی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس شاید کچھ ہتھوڑی یا کلاڑی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ رات بھر مزدوری کرتے ہیں، اور جب وہ صبح واپس آتے ہیں اور اس کی اجرت جو یہودی مٹھی بھر کھجور دیتا ہے، وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتے ہیں، یا اللہ کے رسول یہ میں اپنی طرف سے جو کچھ بھی ہے میں جٹا پایا ہوں، یہی میں جی اب انفاق کر سکتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو، ان تمام جو مال بیت المال کا جو جمع ہوا تھا مال، وہ ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو بکھیر کر کہتے ہیں یہ سب سے بہترین جو ہے نا انفاق ہے۔ تو یہاں پر جی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے پاس، وہ چاہے اس کے پاس حالات جتنے بھی خستہ ہوں، اگر وہ نیت جس طریقے سے کرتا ہے اور وہ لگن سے کچھ بھی اس کے لیے کرتا ہے، یہ چاہے یہی مثال میں ایک کھجور کیوں نہ ہو، ایک جی کھجور کیوں نہ ہو، ہم رمضان کی مثال میں بھی خرچ کرو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، کسی کو کھلا دو تو آپ کو روزے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، جزاک اللہ، بہت اچھا ایڈیشن ہوا۔ دیکھیے ہم ایک چیز قرآن کریم، میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ آئی تھنک بہت اچھا ہے، اس میں مطلب جو میرے دماغ میں آیا تھا ابھی، کہ ضروری یہ بھی نہیں ہے ہمیشہ کہ آپ کوئی چیز مٹیریلسٹ کی انفاق کریں۔ جیسے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، جیسے کہ بولتے ہیں نا، کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا علم دے رہے ہیں، یا جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ ٹینجیبل نہیں، کوئی انٹینجیبل چیزیں بھی اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے کیا نام ہے اس کا، صدقہ اور خیرات میں آتے ہیں۔ جی صحیح۔ تو ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں نا قرآن کریم کا، اس میں ایک پہلو یہ بھی آ رہا ہے کہ جو سبجیکٹس ہمارے اپنے سامنے آ رہے ہیں، جو ٹاپکس ہیں، جو الگ الگ ایسپیکٹس ہیں، ان کو ہم الگ سے پھر اپنے مطالعے میں لائیں اور گہرائی سے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ زمین آسمان ہو گیا، اور آج ابھی جنت کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، تو نیکسٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اگر آپ پڑھنا ہے، یعنی انفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے، تو ان سوالات کے تحت آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، کیا خرچ کرنا چاہیے، کن پر خرچ کرنا چاہیے، انفاق کی کیا حکمت ہے، وغیرہ۔ تو یہاں ہم نے کچھ چیزیں دی ہیں آپ کے لیے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے طور سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے سلسلے میں جو ڈیٹیلز بتائے ہیں وہ بہت ہی وسیع ہے، اور کوئی بھی پہلو چھوٹا نہیں۔ پھر اس کے علاوہ انفاق کے فضائل کیا ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے،
اس کے سلسلے میں کئی احادیث آپ کو ملیں گی، احادیث کا آپ مطالعہ کریں۔ چلیے آخری میں یہ ایک اور پہلو آتا ہے ہمارے اپنے سامنے، القاظمین الغیظ کا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو متقین ہیں، جو محسنین ہیں، جو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے والے، جنت کی طرف دوڑنے والے ہیں، ان کی خاص خوبی یہ بھی ہوگی کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوں گے اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ تو کاظمین جو ہے نا، کزما سے ہے، اس کے معنی چھپانے کے اور کنٹرول کرنے کے، ٹو کنسیل اینڈ ٹو پروٹیکٹ اور ٹو ہیو کنٹرول اوور انر سیلف، یہ کزما ہے، اسی سے کاظمین کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ غیظ کے معنی بہت ہی ایکسٹریم اینگر کے ہیں، یعنی آپ کے سامنے کچھ ایسا کیا گیا کہ آپ کو غصہ آ گیا، آپ اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہے آپ کے سامنے، کوئی کر رہا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، تو وہ جو غصہ آتا ہے، اگر غصے میں شدت ہے، تھوڑی سی انٹینسٹی ہے، تو اس کے معنی غیظ کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ غصہ جو کسی کے غلط کام کی وجہ سے آتا ہے، کسی کے غلط رویے کی وجہ سے آتا ہے، کسی نے کچھ بول دیا، کسی نے کچھ کر دیا، غلط کام کچھ ہو گیا، اس کی وجہ سے جو غصہ آتا ہے نا، وہ غصہ یہاں پر مراد ہے، اور ایسے غصے کو وہ لوگ پی جاتے ہیں۔ تو یہاں کاظمین الغیظ کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ سامنے والا آپ کو اس طرح سے کچھ کرتا ہے، اس طرح سے پیش آتا ہے کہ آپ کو شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ اصل بات ہے جو یہاں بیان کی گئی، اس طرح کے غصے کو پی جانا اصل بات ہے۔ غصے کا جہاں تک تعلق ہے وہ الگ الگ نوعیت کا ہوتا ہے، کہ خود سے جنریٹ ہوتا ہے، کسی کے کچھ کرنے سے جنریٹ ہوتا ہے، اپنی پسند کے حساب سے کام نہ ہو تو غصہ جنریٹ ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کے غصے کو قابو میں رکھنا اور اس پر ہمارا اپنا پورا کنٹرول ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ اس میں کاظمین الغیظ کا ہے غصے کو برداشت کرنا اور غصے کو صحیح رخ دینا۔ غصہ اگر آ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو غلط رخ دیں گے تو غلط نتائج آ سکتے ہیں، اس کو صحیح رخ دے سکتے ہیں۔ اور جو پوٹینشیلز ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انتقامی جذبات کی وجہ سے، انتقامی جذبے کے تحت بہت کچھ کر دیا جاتا ہے، اپنی پوری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں، اپنے پورے وسائل لگا دیتے ہیں، بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنے تمام تر قوتوں کو، توانائیوں کو صحیح راستے پر لگانا، یہ بھی کاظم الغیظ سے متعلق ہے۔ اور انتقامی رد عمل سے باز رہنا چاہیے، یعنی کوئی ریٹیلیشن کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں والکاظم الغیظ میں آتا ہے۔ اب یہ پہلو سے بھی آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ جیسا کہ آپ سے کہا گیا، غصے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، تو یہاں وہ تمام ہی وجوہات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایڈجسٹ ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ہے یا آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے، تو وہ غصے کو آپ اپنے قابو میں رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اوصینی، میری نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس شخص نے پھر ایک مرتبہ سوال کیا، پھر ایک مرتبہ سوال کیا، 3 مرتبہ بھی آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ مت کرو۔ تو غصہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ شخصیت متاثر ہو جاتی ہے، اور جنت میں جانے والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ غصہ کرنے والے ہوں اور بار بار ہر معاملے میں چڑچڑاپن دکھانے والے ہوں، ایسے نہیں ہوتے۔ تو اس پہلو سے بھی ہمارا اپنا مطالعہ ہونا چاہیے کہ غصے کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہم سے متعلق ہیں، کیسے ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ غصے کے جہاں تک مضر اثرات کا تعلق ہے، وہ تو بہت ساری باتیں اس میں آتی ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک کہ جو وائٹل آرگنس ہیں وہ غصے کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، سٹریس کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہم کو اچھی صحت مینٹین کرنے کے لیے بھی اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم غصہ نہ کریں، اپنے غصے پر قابو پا لیں۔ اور غصے کا علاج پھر لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر فرمائے گا کہ آج تم جنت کے جس حور کا انتخاب کرنا چاہو جا کر انتخاب کر لو۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاور ہے، وسائل ہیں،
कुदरत है आपकी पूरी कि किसी से आप बदला ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं लेते अल्लाह वास्ते, तो ये ऐसा अमल है जिसको अल्लाह तबारक तआला बहुत पसंद फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इस आयत से मुताल्लिक कि जो शख्स कुदरत रखने के बावजूद किसी से बदला ना ले तो रोज़ आखिरत अल्लाह ताला से ईमान और सलामती के साथ मुलाकात करें। ईमान की सलामती के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने अपने आप पर काबू रखें और लोगों के खुसरों को माफ़ करें। फिर इसके बाद दो मजीद आयतें हैं, इनका आप इंशाल्लाह मुताला कर लेंगे हस्ब साबिक। तो हमने सूरे आल इमरान की दो आयतों का मुताला किया, 133 और 134, और अल्लाह तबारक तआला ने उन दो आयतों में बड़ी बुनियादी बातें जो हमसे मुताल्लिक हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के मामला से मुताल्लिक हैं, उनके सिलसिले में हिदायत फरमाई है। तो उसका लुब-ए-लुबाब ये है कि हमको मग़फ़िरत की तरफ दौड़ना है, अल्लाह की जन्नत की तरफ दौड़ना है। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जबकि हमारे अंदर अल्लाह का तक़वा हो और हम एहसान करने वाले हों। तक़वा अगर होगा तो ज़ाहिर बात है अल्लाह की राह में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा, और अगर एहसान करने वाले होंगे तो ज़ाहिर बात है ये जो खूबियाँ बताई गई वो खूबियाँ हमारे अंदर पैदा करने वाले बन सकेंगे। अब मज़ीद कोई सवाल अगर है तो आप कर सकते हैं, वरना हम आज का जो असाइनमेंट है उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। समराइज कर सकते हैं कितनी बातें हम बतौर अमल के हमारे अपने सामने रख सकते हैं दो आयतों के तहत। मग़फ़िरत की तरफ दौड़ना और जन्नत की तरफ दौड़ना, जन्नत की तरफ दौड़ना। इसके बाद और हर हाल में करना, हर हाल में खर्च करना, हर हाल में खर्च खर्च करना, करना, ढके छुपे, हर हाल में गुस्से सिर्फ को नहीं जाना, कंट्रोल करना, लोगों को के खुसरों दरगुजर को करना, माफ करना। माफ करना। तो मग़फ़िरत की तरफ दौड़ने के माने भी यही है, जन्नत में जाने ले जाने वाले जो अमाल हैं वो भी यही है। अगर आप इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की उस तफसीर का फिर से मुताला करें तो अंदाजा होगा कि कैसी जामे बातें हमारे अपने असहाब ने बयान फरमाई है। अल्लाह ताला हम सबको उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई आमीन। सवाल वगैरह है तो कर सकते हैं, वरना हम आगे की कार्रवाई कर लेंगे इंशाअल्लाह। कोई जैसे ही एडिशन, आपका एक कोई क्वेश्चन था उसमें कि हाँ जी, उसमें एक क्वेश्चन था आपका कि अल्लाह ताला ये इंफाक फी सबीलिल्लाह या इंफाक को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस या इतना ज्यादा उसका इफेक्ट क्यों दिए होंगे। तो जी जैसा उससे उसके फायदे जो हो रहे हैं इंफाक के जो खर्च करने के वो इकोनॉमिक बैलेंस लाने के लिए सोसाइटी में वो सारे फायदे हो रहे हैं उससे। देखिए ये तो बात बड़ी अहम है आप जो फरमा रहे हैं। दीगर साहिबान भी इस पर इजहार ख्याल करें, गौर करें। देखिए अल्लाह ताला ने प्रायोरिटीज का जहाँ जिक्र फरमाया ना, कुरान करीम के जो अल्फाज हैं जिन सीक्वेंस के साथ उनका जिक्र हुआ है बहुत ही मायने रखते हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ भी इस बात का डिमांड किया है कि आपको निकल कर अल्लाह के राह में लड़ना है, जद्दोजहद करना है, इस दुनिया की जिंदगी में आपको तब्दीली लानी है, तो आपके सामने जो प्रायोरिटीज बयान की गई वो जाहिदु बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, कि अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह के राह में जद्दोजहद करना। प्रायोरिटी जो है जान से पहले माल की आई। ये बात हम जानते हैं कि अगर माल की मोहब्बत आ जाए किसी के अंदर तो जाहिर बात है वो अल्लाह के राह में आगे नहीं बढ़ सकेगा। यहाँ तो आदमी बिल्कुल दुनिया से बेपरवाह होना चाहिए। मिला ठीक, शुक्र अल्लाह का, नहीं मिला तो भी अल्लाह का शुक्र है। नहीं ऐसा होना वैसा होना, अगर इस तरह की डिमांड्स अगर हो जाए तो जाहिर बात है वो सेलेक्टिव हो जाएगा, अल्लाह के राह में आगे नहीं बढ़ सकेगा। यही वजह है कि माल की मोहब्बत से बचने की बड़ी सख्ती के साथ ताकीद की गई। हिर्स है, लालच है, अल्लाह की राह में माल ना खर्च करना है, और इसके लिए जो मिनिमम से मिनिमम जो ये हो सकता है, मियार हो सकता है, वो बता दिया गया। एक मरतबा एक सहाबिया ने अर्ज किया कि हमारे घर के दरवाजे पर फकीर आता है मांगने के लिए और हमारे पास कुछ होता नहीं है देने के लिए, तो हम क्या दें? तो आपने फरमाया कि घर में अगर तुम्हारे बकरी के पैर का जला हुआ खुर भी अगर है तो वो दे दो और उसको आगे बढ़ो। तो मतलब ये कि अल्लाह के राह में खर्च करने की जो मिनिमम ये हो सकती है, मिनिमम जो लेवल हो सकता है वो भी बयान कर दिया गया। मैक्सिमम की तो कोई हद नहीं है।
اللہ تعالیٰ کے راہ میں آپ خرچ کرتے چلے جائیں. تو پرائرٹیز کی بات ہے. اور اصل یہ ہے دنیا کی زندگی کا جو معاملہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ اصل معنی رکھتا ہے. اگر اس دل میں اللہ کی محبت ہے تو آپ اللہ کی راہ میں آگے بڑھیں گے. اللہ کی محبت نہیں ہے، کسی اور کی محبت ہے، تو آپ اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے جو بندے ہیں اس کی جنت کو حاصل کریں، اس کی نعمتوں والی جنت کو حاصل کریں. تو ظاہر بات ہے اس کی طرف وہ بار بار ہم کو متوجہ کرتا ہے اور ان تمام تھریٹ سے ہم کو واقف کراتا ہے جو ہمارے لیے واقعی نقصان دہ. تو عمل کے سلسلے میں بات چل رہی ہے قرآن مجید کی تعلیمات پر. تو 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، دونوں میں سے کسی ایک پر اب جو 15 منٹس کا ٹائم ہے اس پر آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں. خذ العفو بالعرف وعارض عن الجاہلین، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ اونچو. ایک یہ آیت ہے سورہ آراف کی، اور ایک ہے سورہ مزمل کی آیت قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ان پر آپ غور فرمائیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ ان آیتوں کو اپلائی کرتے ہیں. ایک سوال آیا ہے چیٹ باکس پہ فاطمہ صاحبہ کا کہ اگر غلط چیز کو دیکھتے ہیں ہوتا ہوا تو تب بھی غصے کو پی جانا چاہیے کیا ہو؟ تو اس میں ایک بات یہ کاظم الغیظ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو صحیح ڈائریکشن میں دیں گے. یعنی کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جیسا کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں یا کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے غصہ تو آئے گا. تو غصہ جب آئے گا تو ہمارا جو ریئیکشن رہے گا وہ ایسا ہو کہ جس سے ان کی اصلاح ہو جائے. اگر ہم ہاتھ اٹھائیں غلط بولنے لگے تو ان میں اور ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہتا. وہ بھی گناہ کر رہے ہیں اور ہم بھی گناہ میں ملوث ہو جا رہے ہیں. تو اس وقت ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو رائٹ ڈائریکشن دیں، اس کو صحیح طریقے سے اس کو مولڈ کریں اور ہمارے سامنے جو عمل ہو رہا ہے جو غلط ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو غصے کو کنسٹرکٹیو وے میں یوز کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس پر بھی توجہ دی جا سکتی ہے. جاوید صاحب اس میں ایڈ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ رہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے لیے غصہ نہیں کیے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کسی نے کوئی بےجا چیز کی ہو یا کوئی چیز توہین کی ہو، اپنے لیے کبھی غصہ نہیں کیا، لیکن دوسری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا. یعنی جو اسلام کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. صحیح، بالکل صحیح ہے. تو وہی ان کا بھی سوال یہی ہے کہ اگر ہمارے سامنے ویسا کوئی کام ہو جو غلط ہے، خلاف اسلام کام ہو رہا تو ظاہر بات ہے غصہ تو آئے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ نے جیسا حوالہ دیا اللہ کے وسلم کے اسوے کا، آپ وسلم کا اسوہ یہ رہا کہ آپ ڈسپلیجر کا اظہار فرماتے ہیں. یعنی فیشل ایکسپریشن سے، باڈی لینگویج سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ناراض ہیں. یہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے اور سنت طریقہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ پردے لٹکے ہوئے تھے جن پر جانوروں کی تصویر تھی. اللہ کے وسلم جیسے ہی ان کو دیکھا فوری وہاں سے واپس ہوئے. ناراضگی کا اظہار آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ کر لیا اور انہوں نے وہ پردے نکال لیے. تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے بچے ایڈلٹ ہیں اور سمجھدار ہیں تو ہم اپنی باڈی لینگویج سے بتا دیں کہ ہم ان کے کام کو پسند نہیں کرتے اور جو کام ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے جس سے ہم ناراض ہیں. یہ بہت بڑا کام ہوگا اگر ہم کریں کہ ہمارے بچوں پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم کو کیا صحیح لگتا ہے کیا صحیح نہیں لگتا، کب ہم ان کے کام سے خوش ہوتے ہیں کب ہم ان کے کام سے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ باڈی لینگویج کا جو معاملہ ہے، آپ کے فیشل ایکسپریشن کا جو معاملہ ہے یا فزیکل اپیئرنس کا جو معاملہ ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرنا اور باتیں کرنا تو ظاہر بات ہے بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ، وہ زیادہ اثر نہیں کرے گا. تو ہم گھر کا ماحول اس طرح سے بنائیں یا جہاں بھی ہم رہتے ہیں ماحول ایسے بنائیں
کہ ہمارے اپنے پریزنس سے معلوم ہو جائے کہ کیا صحیح ہو رہا ہے کیا صحیح نہیں ہو رہا. چلیے، کوئی تیاری ہوگی آپ لوگوں کی اس سلسلے میں؟ یہ اسی بات پہ یہ جو آیت ہے اسکرین پہ وہ یہ کر رہے ہیں، خذ العفو یعنی نرمی اور درگزر کا طریقہ، اور امر بالمعروف یعنی پھر اس کے بعد میں اگر کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے جو صحیح نہیں لگتی تو آپ بھلائی کا حکم دیں، اور اگر آپ سے آرگومنٹ کرے گا یا جھگڑا کرنے پہ اتر آئے گا تو جاہلوں سے نہ الجھیں. یہ صحیح طریقہ یہاں پہ اللہ بتایا ہے ہمارے. جی 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 اس سے ریلیٹڈ ایک اور ایک آیت ہے نا، مطلب جاہلوں سے نہ الجھت کی موفین کی صفات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اگر مطلب اگر کوئی جہالت کی بات کر رہا ہے یا فضول باتیں کر رہا ہے تو قالو سلامہ، مطلب وہ سلام کر کے علیحدگی لے لیتے ہیں، نہ کہ ان سے فضول بحث کرتے ہیں. صحیح. اور ایک اور ایک بھی آیت ہے قرآن میں جو آئی بلیو بہت سارے مسلمان فالو نہیں کرتے، جو مجھے لگتا ہے فالو کرنا چاہیے، کہ آپ غیر جو مسلمان ہیں ان لوگ کے جن کو وہ لوگ پوچھتے ہیں یا جن کو وہ لوگ وہ کرتے ہیں ان کے خداؤں کو یا ان کے جو عزیز ہے ان کو آپ گالی مت دو، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر پلٹ کے وہ گالی دے یا کچھ الٹی سیدھی بات کر دے. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عموماً ہم لوگ کا حساب یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ مذاق اڑانے میں اتر جاتے ہیں کہ رام کو لے کے، کرشنا کو لے کے، آف کورس جیسس وغیرہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ خود مانتے ہیں، لیکن ہندو کے بھگوانوں کا اس کا ہم لوگ بہت مطلب ایسے مذاق وغیرہ ہم لیتے ہیں، ہم لوگ کو جو نہیں کرنا چاہیے، میرا یہ ماننا ہے. جی صحیح. جی. اور صاحب جو آپ کی یہ دوسری آیت ہے سورہ مزمل کی 2 سے 4، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو پہلے 3 سال 3 نبوی کے آیتوں میں ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور ترتیل سے قرآن پڑھنے کی کر رہے ہیں کہ سلولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ترتیل سے پڑھو، اور آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا اس سے زیادہ قرآن پڑھو، تہجد پڑھو. احکامات ہے اللہ تعالیٰ. ہاں، اس کا ایکسپلینیشن تو ہوا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیسے آپ پریکٹیکل اس کو اپلائی کریں گے؟ نہیں، رات میں اٹھ کے نماز پڑھیں گے. کیا بات ہے. مطلب جبھی بھی رات میں جلدی سو جائیں گے اور رات میں اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور روز ہر وقت وہ بہت کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تہجد چھٹی بولتے ہیں 1 یا 2 بار، مگر جب سے یہ نازل ہوا تھا وہ نماز پڑھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. اس میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ویکینڈز ہوتے ہیں اس میں لمبا نماز پڑھیں گے، جو ویک ڈیز ہوتے ہیں شارٹ تہجد پڑھیں گے. جی صحیح. اور محترم اشفاق صاحب کچھ فرمائیے. ہاں، نماز یہ ایسی ادا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ کو بہت محبوب ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نیند کو قربان کر کے پڑھیں گے تو اس میں اور آپ میرے قریب آئیں گے، اور اس کو بہت اللہ تعالیٰ اور زیادہ پسند کرتا ہے. اور اس میں جو نماز پڑھنے کے لیے جو ہمیں جو مقدار بھی جو ہے کتنا پڑھنا چاہیے اس کے لیے بھی ہمیں چھوٹ دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. اور اس میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے تو جیسا بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ہے پڑھنے کا جو انداز جو ہے اس میں بھی خیال رکھنا ہے تلاوت کا جو ہے، اور اس کو مطلب اسی انداز سے اس کو تلاوت کرنا ہے تاکہ قرآن کا جو خوبصورتی کے ساتھ اس کا حق ادا ہو جائے. اس کی کوشش بھی ہمیں کرنی ہے. یہاں پر خاص کر کے قیام اللیل کے حساب سے جو ہے تہجد کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس کے بہت سے مفاد بھی ہیں، بہت سے فائدے ہیں.
इसका पासवर्ड लिहाज में करना है। उसमें नफ्स पे कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। नफ्स को कंट्रोल करने के लिए सही है। ये आई मीन ये मुफीद मौका है। इसमें अच्छा खासा हमें नफ्स के ऊपर कंट्रोल करने का हमारे अंदर वो मादा पैदा होता है, वो खुद ही हमारे अंदर आ जाती है। सही, माशाल्लाह। और कोई साहब? मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है अल्लाह से करीब होने की, माफ़ी मांगने की, दुआ करने की। कहते हैं ना, रात के पहर योर कनेक्शन टू अल्लाह इज मोर स्ट्रॉन्गर। जैसे कोई एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी इसको कुछ, जैसे जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं, बिल्कुल मुझे लगता है उनकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती है, जो रात के तहज्जुद की वक्त उठते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कनेक्ट टू अल्लाह। व्हेन एवरीबॉडी इज स्लीपिंग यू आर कनेक्टिंग टू अल्लाह, इन द सेंस एवरीबॉडी इज स्लीपिंग, यानी जब दुनिया सो रही है और आप अल्लाह से कनेक्शन की तलब कर रहे हैं। जैसे कि अभी जैसे कि रोजा भी रियाकारी से साफ है, उसी तरह से तहज्जुद की नमाज में भी जो इबादत होती है वो भी रियाकारी से साफ हो सकती होती है। सही, जैसे इसकी वजह से फायदा ये होता है कि हम रात में उठ के खड़े होने से पहले तो एक जो मसला होता है, जो खौफ रहता है कि हम जो अमल कर रहे हैं वो हम जाहिर करते हैं या नहीं करते, तो तकब्बुर से भी हम बच सकते हैं। इसके अंदर रात में खड़े होने से हमारा जो दिल नरम होता है, तो हमारे इसकी वजह से दूसरी चीजें भी हमारे अंदर आसानी से हम लोग अपने तज़किया नफ्स कर सकते हैं इस तरह से। सही। कोई प्रैक्टिकल तरीका बताइए कैसे कर सकते हैं? इसमें आसानी से अगर हम होना तो ये चाहिए कि इसको रात मतलब आखिरी हिस्से में उठ के पढ़ा जाए, या फिर दूसरे तरीके से ये भी हो सकता है कि हम इशा की नमाज के साथ भी पढ़ सकते हैं थोड़ी देर के बाद। फिर ये पहला ये हो सकता है जो सुबह में उठने से मतलब मुश्किलात हो सकते हैं, या फिर शुरुआत में जो इंसान नहीं कर पा रहा है। लेकिन होना तो यही चाहिए कि उसको कि कोशिश किया जाए कि सुबह में ही उठ के तकरीबन एटलीस्ट 2 या 4 रकात के जरिए से ही शुरुआत की जाए और मुसलसल किया जाए, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि ये आदत पड़ जाएगी और अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा कि हमको उसके बारहा मुस्तकिल कोशिश करने की वजह से आसानी हो सकती है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सही। ये अगर अगर हम लोग ये मोबाइल देखना छोड़ देंगे तो वो भी आसान रहेगा उससे। तो जो रात में सोने से सही, पहले सोना जल्दी अगर सो जाएंगे और ये सोशल नेटवर्किंग ये वो कम कर देंगे तो, और जल्दी सो जाएंगे रात में, तो फिर रात में उठ सकते हैं। और रमजान का महीना बेहतरीन उसके लिए, जैसा कि मस्जिदों में भी हो रही है अभी क़यामुल लैल, तो सही। या रमजान से शुरू कर सकते हैं और वही कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ तक तहज्जुद पढ़ने का जो सवाल चल रहा है, तो आप इस तरह से भी लीजिए, बगैर अलार्म के अगर आपने फजर को उठना है तो बगैर अलार्म के भी उठ सकते हैं। इसी तरह तहज्जुद का भी मामला, अगर आपका इरादा पुख्ता है, आपका नीयत अच्छी है, अल्लाह को सामने उसकी इबादत करना है, तो डेफिनेटली यू विल मीन क्या बोलते हैं, आप सब चीज को तर्क करते हैं और इसको बजा लाते हैं। सही इसके है। अंदर अगर आप इजाजत दे तो मैं एक बात, वो रविंद्र शर्मा की जो 5 AM क्लब बुक के अंदर की भी जो उसने प्रेजेंटेशन दिया है सुबह में का, जो जिस तरह की थे जी, तो वो भी बहुत अच्छा है। मतलब जिस तरह से उसमें एक्सप्लेनेशन किया है कि इंसान अगर कोशिश करते रहे, मतलब मुसलसल 66 डे का वो जो प्रेजेंटेशन दिया है उसने, कि अगर इंसान कोशिश करते रहे तो फर्स्ट हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो पहले के 22 दिन उठना आपके लिए, लेकिन और उसके जब आप दूसरे 22 दिन कोशिश करते हैं तो आसानी हो जाती है। और जो तीसरे वाला जो 66 डेज वाले होते हैं, तो आपकी जो इंस्टॉलेशन हो जाती है आपके अंदर, वो फितरतन आप उठ जाते हैं। लेकिन उससे पहला जो जैसे कि अभी किसी भाई भी बोल रहे थे हमको मोबाइल से अपने आप को दूर रखना है, तो इससे ये भी हो सकता है कि हम अलार्म का इस्तेमाल करें, जो पुरानी जो घड़ियां होती थी उसके जरिए से भी अपने आप को तरबियत दे सकते हैं हम सुबह में उठने के लिए। सही बात। जज़ाकल्लाह।
اور کوئی صاحب؟ تو کنکلوڈ کر لیں. اور سب وہ یہاں لندن میں یورپ میں جلدی ہو جاتی ہے شام 7 o'clock سب دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور مارکیٹ بند ہو جاتی ہے. اس طرح سے لوگوں کو جلدی سونے کے لیے جلدی چلے جاتے ہیں. جی صحیح. نہیں، کبھی کبھی مغرب 10 بجے بھی ہوتی ہے وہاں پہ صحیح. یورپ میں. اور کوئی صاحب کنکلوڈ کر لیں. جی جی. الحمدللہ ہم نے 3 دن قرآن کریم کی منتخب آیتوں پر غور و فکر کیا اور اپنا حاصل مطالعہ پیش کیا، اور ہم نے جیسا کچھ سمجھا تھا وہ ایک دوسرے کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے اظہار خیال کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کو، ہمارے تدبر کو قبول فرمائے، اور ہم نے جو آیتیں سمجھ کر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھے انداز سے پارٹیسپیٹ کیا، اظہار خیال کیا، اور اسائنمنٹس بھی آپ نے کمپلیٹ کیے. اصل میں یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا قرآن کریم کو سمجھنے کا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے کوئی چیز صحیح طور سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے اکثر کہ ہم قرآن سے ایک ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس سے قریب ہو جائیں، اس کو اپنا سمجھیں. قرآن خود یہ کہتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکر، کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تو یہ تمہاری کتاب ہے. مطلب یہ کہ اس میں کوئی اجنبیت نہیں ہونی چاہیے. تو ٹوٹل انوالومنٹ جو ہے نا، یہی اصل سیکرٹ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے. تو اس کے سلسلے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے آیتوں کو سمجھا جا سکتا ہے، کیسے کنکلوژنس کو ڈرا کیا جا سکتا ہے، کیسے حالات پر اپلائی کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اور بھی بہت سے ان آیتوں کے ڈائمینشنس ہوتے ہیں. آپ کو ایک بیسک آئیڈیا تو مل گیا ہے ان 3 دنوں میں. اسی بنیاد پر آپ اپنے مطالعے کو جاری رکھیں، اور جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو یا کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، آپ کبھی بھی رجوع ہو سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے حق میں دعا خیر کرتا ہوں. آج کی جو آیتیں تھیں نا سورہ آل عمران کی، وہ عمل کے سلسلے میں تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ترغیب ہمیں دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ ہم کو دوڑنا چاہیے. مطلب یہ کہ جلدی کرنی چاہیے، کسی قسم کی تساہلی کاہلی نہیں ہونی چاہیے. اور وقت جو گزر گیا، لیکن اب ایک تازہ دم ہو کر ہم ایک نئے سرے سے اللہ کی طرف دوڑ لگائیں. تو دوڑنے کے معنی صرف یہ نہیں کہ ہم جلدی کریں، بلکہ اس کے کچھ سیٹ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. مغفرت ہے اور جنت ہے. مغفرت کی طرف دوڑنے کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں گے، اپنے گناہوں کی، اپنی لغزشوں کی مغفرت چاہیں گے، اور نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کریں گے. تو اس میں عمل کا پہلو بھی ہے اور دعاؤں کا پہلو بھی شامل ہے. اسی طرح سے جنت کی طرف دوڑنے کی جو بات ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم ان اعمال کو انجام دیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق بنا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں یہ کہا گیا کہ جو اللہ کی جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے متقی ہیں، وہ محسنین بھی ہیں، اور ان کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں. تو یہ خوبیاں ہونی چاہیے. بظاہر یہ ایسی چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں کہ جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوتی، کہ غصے کو پی جانا، غصہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے قصوروں کو معاف نہیں کرتے. ایسے خاندان میں کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے کہ ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرے گا. تو کتنا فرق ہوتا ہے، دیکھیے کتنی ڈسپیرٹی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ایک ہیں، کرتے ایک ہیں. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ ہم کسی کو اسی طرح سے چھوڑ دیں، کسی کے سلسلے میں دل میں بغض رکھیں، کینہ حسد رکھیں. معاف کر دینا چاہیے. معاف کرنا ہماری خاص پہچان ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ خاص خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے.
जो 2 आयतें दी गई थी आपको, एक तो सूरह आराफ की आयत है और दूसरी सूरह मुजम्मिल की आयतें हैं, तो उनमें जो डायमेंशंस हैं अमल के, उन पर भी आप तवज्जो फरमाएं। खास करके जो आपने गुफ्तगू की वो सूरह मुजम्मिल की आयतों के सिलसिले की थी, रात में तहज्जुद पढ़ने की जो बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इसके सिलसिले में जो बात इरशाद फरमाई वो ये कि ये आदत बन सकती है अगर आप कोशिश करें, और ये आदत ही थी हमसे पहले जो नेक लोग गुजरे उनकी। फ़इन्नहा दाबुस सालिहाति मिन क़ब्लिकुम, कहा आप अलैहिस्सलाम ने कि तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं नेक लोग, उनकी आदत थी कि वो रात में उठकर खड़े होते थे अल्लाह के हुजूर। ये बहुत ही गैर मामूली खूबी है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप होते हैं और अल्लाह होता है, कोई और नहीं होता है। तो इसमें जो इखलास का हाइट जो होता है वो बहुत गैर मामूली होता है। हम अल्लाह से बहुत करीब हो जाते हैं और अल्लाह से लौ लगाने में हम कामयाब हो जाते हैं। तो ये माहौल हमारा बनना चाहिए, इसकी तरगीब भी दिलानी चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के माशरे में इसकी तरगीब भी दिलाई जाती थी, मोटिवेट भी किया जाता था, और भरी महफिल में इसका जायजा भी लिया जाता था। तो मतलब ये है कि अगर हमारे प्राइवेट मामलात का जायजा असेंबली में होने लगे तो मतलब ये है कि हम अपने प्राइवेट मामले में बहुत पुख्ता हैं। न सिर्फ हम हैं बल्कि तमाम ही हमारे असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो सब के सब वो जो प्राइवेट अमल है वो करते हैं अल्लाह के लिए। तो जायजा उसी वक्त आप ले सकते हैं जबकि कोई अमल आम हो। अगर आम अमल ना हो तो उसका जायजा भी नहीं लिया जा सकता। तो हमारा माहौल ऐसा होना चाहिए कि रात में तहज्जुद पढ़ने की एक आम सी बात होनी चाहिए, हर कोई उठे पढ़े, अल्लाह से करीब होने की कोशिश करें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये बात आई कि आप तहज्जुद के लिए नहीं उठते हैं, तो आपने फरमाया नेम अब्दुल्लाह काना यक़ूमुल लैल फतरका क़ियामुल लैल, कि कितने अच्छे अब्दुल्ला हैं कि जो रात में खड़े होते थे नमाज के लिए लेकिन अब नमाज में खड़े होना छोड़ दिया, रात की नमाज छोड़ दी है। तो इस तरह से मालूम होती है बात कि जब इनफरादी अमल कसरत से होने लगे और हर कोई इनफरादी अमल करने लगे तो उसका जायजा हरी महफिल में हो सकता है। वो माहौल हमारा अपना बनना चाहिए, तब कहीं जाकर हम अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के और उसकी जन्नत के मुस्तहिक़ बन सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर गौर करने की, अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हमको दिन और रात कुरान करीम की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान के ज़रिए से हमें अपने मसाइल का हल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। कुरान के ज़रिए से माशरे को मुनव्वर करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम, जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। जावेद साहब, माशाअल्लाह, ये जो 3 दिनों में हमें बहुत से नए यानी जावियों से आयत को, कुरान को देखने का एक तरीका मालूम पड़ा। आपका अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अल्लाह इसका जज़ा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सर। और ये अपन 1 घंटे में 2 आयत पढ़ रहे थे तो सिर्फ जी उसके ऊपर डिस्कस करते हुए, जी तो इसी को गौर व फिक्र बोलेंगे। जी 1 घंटे 1.5 घंटे में सिर्फ 2 आयत पढ़ रहे हैं, अपने को ज्यादा जल्दी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जी जी। मैं भी कुछ कहना चाह रहा था एक्चुअली। माशाल्लाह अच्छा, आप बहुत ये कंटिन्यू भी रखने वाले थे सब ये कोर्स जी जी इस तरह से? अगर आप, क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप कभी भी लेना चाह रहे हैं, कुछ शेड्यूल बनाना चाह रहे हैं तो बनाएं इस तरह से, वीकली या मंथली, जिस तरह से आपके वो है, आपकी इंशाल्लाह जैसी मसरूफियत है उसके हिसाब से। इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करेंगे आप। जी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह और जावेद कुछ? साहब, बड़ा अच्छा रहा। एक नए अंदाज से समझने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी अंदाज से आप बहुत सारे चीज़ों को कवर कर लिए, और आपका वैसे भी हर चीज़ को समझाना एक अनोखा अंदाज है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगा। उससे जितने भी हमारे साथी हैं सब मुतमईन हैं, चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ाएं, और किस तरीके से करना है, क्या उसके लिए मुनासिब वक्त और कब कर सकते हैं, जी और जी कैसे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि आपके शेड्यूल्स बहुत बिजी हुआ करते हैं, और जी इसमें आपके पास वक्त तलब करके फिर आपको भी जो है ना इसमें मतलब मैनेज करने के लिए आसानी भी हो, जी और जी हमारे लिए भी इंशाल्लाह। मौके फराम करें आपको इंशाअल्लाह। जी 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 नहीं, जैसे तो आज की आयत में वसारिउ इला मग़फ़िरतिन ये जो था, उसके लिहाज से तो अपने को अभी प्लान करना चाहिए, जी तो जल्दी करना चाहिए, उसमें भी जी जल्दी करना हाँ। चाहिए, प्लान करने में भी। आप बता दीजिए कोई भी, जो भी आपका नहीं, कन्वीनियंट इसमें टाइम। ऐसा हो सकता है, देखिए आपके 3 दिन के पार्टिसिपेशन से और इजहार ख्याल से ये मालूम हुआ कि माशाल्लाह काफी पोटेंशियल है आप लोगों के अंदर,
اور اس سے پہلے سے بھی آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے آ رہے ہیں اور ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے، ایک نیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ معلوم ہوا ہو. تو ایسا کیجیے آپ کہ ہمارے جو گروپ میں ممبران ہیں یو اے کے رہنے والے ہوں یا کہیں کے، تو وہ اپنا ایک مطالعہ شروع کریں ویکلی ونس یا ویکلی ٹوائس، اور کبھی کبھی ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے مہینے میں ایک مرتبہ سے. اور ہو نہیں سکے مگر وہ تو اکیلے اگر پڑھیں گے تو وہ ذرا وہ تو 10% آئے گا. نہیں اکیلے نہیں، وہ آپ کا ایکچولی گروپ جس طرح سے اگر ڈسکشن کر رہے ہیں تو وہ 70% آنے کے چانسز ہیں، سمجھ میں نہیں آنے کے چانسز ہیں، یا وہ آپ ریٹین کے چانسز. ہاں آپ جیسے کے ہمارے ساتھیوں میں جہاز صاحب الحمدللہ ہمارے ظہیر بھائی جو ہے ان جی کا ماشاء اللہ. مطلب بیان کرنا، ان کا پریزنٹیشن جو کرنا ہے نا وہ جی اس جی کے گرافک کے ساتھ، اور اس کے بعد میں آیتوں کو کنیکٹ کر کے ہمیں ان کو سننے کا بہت موقع ملا ہے. اور میرے خیال سے اس آپ جو ابھی ہاں بولے فراز. نہیں میں بس وہی بولنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ جو بات بولے وہ بات 100% صحیح ہے کہ جو سب سے بڑا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر جو تھا یہ پچھلے 3 دن کا وہ تھا پریزنٹیشن. جتنا اچھے سے آپ پریزنٹ کیے اس کو، مطلب میں حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے اٹینڈ کیا قرآن کے پریزنٹیشن وغیرہ، لیکن یہ سم تھنگ اٹ واز ریئلی ڈفرینٹ، مطلب بہت ہی اچھا پرسپیکٹو لے کے اور اچھے طریقے سے آپ گرافکس وغیرہ کے ساتھ ایکسپلین کیا اس کو. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایکسپلینیشن بھی جو تھا وہ بہت ہی جیسے کہ ابھی آپ بھائی بھی بولے نا کہ صرف 2 آیتوں پہ ہم لوگ 1 گھنٹہ سے مزید گزار دیے، تو جو غور و فکر کرنے کا جو معاملہ تھا بہت اچھا تھا. اور جیسے کہ ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ کا اور انوالومنٹ ہو اس میں انشاءاللہ. اور جسٹ میں پتہ نہیں زیادہ کوئی سے پہلے نہیں بتایا تھا، میرا خود بھی تعلق ریچور سے ہے، میرا ننیال ریچور کا ہے، اور میں خود پیدائش بھی میری ریچور کی ہے. اچھا تو ماشاء اب تک میرا ارادہ تو نہیں تھا ایسا کچھ یہ سال کا، لیکن اب خاص طور پہ مجھے لگ رہا ہے صرف آپ سے ملنے کے لیے انشاءاللہ میں آؤں گا ریچور، اللہ. انشاءاللہ آئیے آئیے. آ کے ملوں ویلکم گا بھی انشاءاللہ ضرور. ویلکم ویلکم. جی تو پھر جب ملیں گے تو آپ فراز بہت سارے ٹپس جو ہے نا 1 to 1 آپ سیکھ لیں، پھر واپسی ہاں آتے ضرور اپنے آپ شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ جتنا ہو سکا اتنا میں کوشش کروں گا کہ ان سے سیکھنے کے لیے. اور بھی میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اور بھی سوچا ہوا جاوید صاحب، انشاءاللہ جب آؤں گا تب بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور ضرور. جی ظاہر بھائی کچھ اپنا اظہار خیال کریں گے تو اچھا رہے گا. اب جو 3 دن کے جو ٹریننگ جو ہمیں ملا ہے اسی کو پھر جی آگے میں تو بڑھانا ہے. اور بول دیا شروع میں ہی بول دیا نا، الحمدللہ الحمدللہ. جمعہ کو ملیں گے نور اشفاق بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ہمیں شروعات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے پروگرامز کر لیں گے ہمارے اپنے مقامی سطح پر کر لیں گے، اور اس میں آپ کو پھر طلب کریں گے انشاءاللہ دیکھنے کے لیے کہاں تک ہم لوگ خود مینج کر پا رہے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ میرا ایک سجیشن ہے جاوید صاحب، کوارٹرلی اگر ہم لوگ ایسا کچھ 3 دن کا کچھ کر لیں گے تو آپ کی مصروفیت کے حساب سے. جی مصروفیت ہے آپ کی، اس لیے وہ بھی جی دیکھنا ہے، ہمیں بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. جی نہیں مطلب ہر مہینہ کرنا تو ممکن نہیں ہوگا، کوارٹرلی یا ایسا کچھ. جی جی نہیں، اس کا صحیح طریقہ جو معلوم ہو سکتا ہے وہ یہی کہ آپ لوگ جو ہے نا دبئی شارجہ کے جو ہمارے احباب ہیں وہ اگر ممکن ہو تو ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ کر لیں، اور اس کے لیے منتخب آیتوں وغیرہ کا سلیبس دے دیں گے آپ کو، آپ کیجیے، پھر میں بھی شامل ہو سکتا ہوں. یہ کنٹینیو رہنا چاہیے، سبجیکٹ ٹو کسی پرسن نہیں ہے، آپ مستقل. یہ مٹیریل ہم کو مل سکتا ہے کیا جاوید صاحب؟ جیسا کہ آپ بول رہے ہیں کہ اگر آپ سلیبس دے دیں گے تو اگر یہ مٹیریل ہم کو مل سکتا ہے تو جیسے کہ ہم لوگ اگر انڈیویجولی بھی کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں بالکل. انشاءاللہ. بہرحال آپ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ ہمارا بھرپور تعاون رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. نہیں، اس ضمن میں ہمارے ظاہر بھائی جو پریزنٹیشن دیے ہیں فراز کو بھی شاید موقع ملا ہے اٹینڈ کرنے کا، اور جی میں اٹینڈ کیا ہوں ظاہر صاحب کا. جی ظاہر صاحب ظاہر کو صاحب کا بہت الحمدللہ، اچھا اور ہوتا ویسے ہے. ہمارے ذاکر عمری ہاں صاحب بھی ہے. ظاہر صاحب کا اچھا ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اب اس کو جو ہے جس طریقے سے بھی آپ 3 دن میں بیان کیے ہیں اور گرافک پکچرز کے ساتھ بھی وہ بتائے ہیں، کوشچنر بھی دیے ہیں، تو ذرا ظاہر صاحب کو ہم زحمت دے رہے ہیں سر. تو انشاءاللہ دیکھیں شروع کر لیں گے، تو پھر آپ سے بھی جب رہنمائی ملے گی تو پھر ظاہر صاحب آپ ریپرزینٹیٹیو بن جائیے جاوید صاحب کے یہاں پر یو اے میں.
جی इंशाल्लाह मैं बोला आप हमारे लीड साहब रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे आपके यहाँ पर यूएई में। इंशाल्लाह नहीं शफीउल्लाह भाई ऑलरेडी है रिप्रेजेंटेटिव सही है नहीं, शफीउल्लाह जावेद साहब भाई इसको मंथली कर लीजिए जावेद साहब, 3 जी दिन इंशाल्लाह मंथली कर लीजिए। नहीं आप बोलो इतने आप बिजी हैं क्या, बोलो आप हम लोगों को इतना टाइम भी नहीं दे सकते, नहीं, ऐसी 3 बात नहीं घंटे है भाई, 4 घंटे 3 दिन जी, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इतने देखेंगे मसरूफ कैसा हैं क्या आप कैसा जी। शेड्यूल बनता है इंशाल्लाह। ये नहीं ग्रुप जैसे तो अब हमारा ये रहेगा। हुआ ना, अब ये मंथ हो गया राइट, अब ये अप्रैल का ये मंथ हो गया, फिर मई में भी आप ऐसे 3 दिन रखिए, कोई भी मिडिल ऑफ द मंथ रख सकते हैं या वीकेंड्स रख सकते हैं, इस हाँ तरह से अभी हमारा ग्रुप तो है, देखिए इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जी जी डिस्कस करके करेंगे जरूर। जी ठीक है इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर साहब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।